Assalamu alaikum warahmatullahi everyone. Welcome to today's session. This is Mohammed Fazan from Discussion Forum. اور آج کا ہمارا کرٹیکل انالیسس کا سیشن ہوگا آن طاغوت. ہمارے ساتھ ہمارے پریزنٹر موجود ہیں محمد ولید. سیشن کا فارمیٹ بتا دیتا ہوں. فرسٹ وی ول ہیو آور پریزنٹیشن اینڈ دین وی ول موو ٹو دا کیو این اے سیشن. ڈیورنگ دا کیو این اے سیشن یو کین ریز یور ہینڈس. آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. اوور ٹو یو ولید. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج جو بیسیکلی ہمارا سیشن ہے وہ طاغوت کے اوپر ہے. جو مفتی طارق مسعود صاحب کی جو رسپانس ویڈیو تھی، جو انہوں نے طاغوت والے شو کے اوپر رسپانس ویڈیو بنائی تھی، اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کے اندر ہم فیلسیز اور بائسز جو ہیں اس کو دیکھیں گے ضرور، بٹ آج جو ہے ہمارا زیادہ فوکس ہوگا آرگیومنٹس کے اوپر کہ مفتی صاحب نے جو آرگیومنٹس آگے رکھے ہیں وہ آرگیومنٹس ٹھیک ہیں. اگر ٹھیک ہیں تو کس طرح ٹھیک ہیں، اگر نہیں ٹھیک تو کیوں ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو ان کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا بنتا ہے. تو اس طرح ہم اس کو لے کے چلیں گے. ہم فوکس ضرور کریں گے فیلسیز پہ، بائسز پہ. اس کو ضرور میں ٹچ کرتا جاؤں گا، ایکسپلین بھی کروں گا آپ لوگوں کو کہ کون کون سی فیلسیز ہیں اور بائسز ہیں. لیکن زیادہ فوکس ہمارا اس پہ نہیں ہوگا کیونکہ آلریڈی ہم نے اس طرح کافی سیشن کر چکے ہیں. اور دوسری چیز کہ اس کا پرپز ہر کسی یہ نہیں ہے کہ کسی پرسنالٹی کے حق میں بات کرنا یا کسی پرسنالٹی کے اگینسٹ بات کرنا. ہم نے آرگیومنٹ کو دیکھنا ہے کہ آرگیومنٹ کیا مفتی صاحب کا یا کسی کا بھی ہو وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، یا اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیسے ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے اندر فیلسیز کیا ہیں اور بائسز کیا ہیں. تو اس کو میں نے کچھ پوائنٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا. پورے سیشن کو 3 پوائنٹس ہم بیسیکلی ڈسکس کریں گے اس کے اندر آج انشاءاللہ. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے کہ یوز آف دا ورڈ جاہل، کہ جاہل کیوں یوز کیا گیا اور لا علم کیوں نہیں یوز کیا گیا. تو ان دونوں ورڈس کو دیکھیں گے کہ جاہل ورسز لا علم کو. سیکنڈ پھر ہم دیکھیں گے کہ انکوہیرنس آف دا کرنٹ مسلم اسکالرس، کہ کس طرح انکوہیرنٹ ہیں یا وہ جو ان کے آرگیومنٹس ہیں وہ کس طرح انکوہیرنٹ ہیں یا صحیح نہیں ہیں. اس کو ہم دیکھیں گے جو مفتی صاحب نے آرگیومنٹس پریزنٹ کیے ہیں. تیسرے پہ ہم طاغوتی سسٹم دیکھیں گے کہ جو کرکس ہے اس پورے سیشن کا، کہ نظام کی جہاں مفتی صاحب نے بات کی ہے اور طاغوتی سسٹم کی جو بات کی ہے اس کو ہم انالائز کریں گے کہ کیا نظام ہونا چاہیے، اگر ہونا چاہیے تو کس طرح کا ہونا چاہیے، اگر نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے اور وہ سب سے امپورٹنٹ ہمارا پوائنٹ ہوگا. تو سب سے پہلے کوشچن اس کے اینڈ میں کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ جاہل اور لا علم کا. تو سیشن جو تھا اس طرح سٹارٹ ہوا تھا. مفتی صاحب کا جو ویڈیو تھی میں ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ بات کیا ہوئی تھی اور کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ مفتی صاحب نے کو سوال آیا تھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ ساحل ادیم صاحب نے جو ہے 95% عورتوں کو جاہل کہہ دیا ہے، تو کیا واقعی 95% عورتیں جو ہیں وہ جاہل ہوتی ہیں. تو اس پہ مفتی صاحب نے کہا تھا، یہ میں نے پوائنٹس تو لکھے ہوئے ہیں، کہ جی ساحل ادیم صاحب سے غلطی ہوئی ہے، ان کو معذرت کر لینی چاہیے تھی. اور انہوں نے کہا کہ جو یہ لفظ بولا ہے انہوں نے جاہل کا، یہ صحیح نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ جی کم علم ہونا اور چیز ہوتی ہے، جاہل ہونا اور چیز ہوتی ہے. اور انہوں نے پھر آگے یہ کہا کہ سوسائٹی میں جو ہمارے ہے وہ جاہل کا لفظ ایک گالی سمجھی جاتی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ ساحل صاحب کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان کو جاہل کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. اب بات یہ ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں ان کو پہلے چاہیے تھا کہ وہ پورا جو ہے ریفرنس جو ہے وہ بتاتے، ایکسپلین کرتے، اس کے بعد پھر ٹھیک ہے آپ جو بھی اپنا آرگیومنٹ ہے وہ پیش کرتے آگے. تو بات جو تھی، جو کانٹیکس تھا پوری شو کا، وہ یہ تھا کہ عورتوں کے حقوق کے اوپر بات ہو رہی تھی. اور جاہل بھی جو ساحل صاحب نے کہا تھا وہ دین کی کیٹیگری کے اندر جاہل کہا تھا. اب پھر سوال وہی آتا ہے کہ جاہل ہی کیوں کہا تھا، لا علم کیوں نہیں کہا. جو کہ ساحل صاحب نے اس لڑکی سے بھی پوچھا تھا کہ بیٹا آپ میرے سے یہ پوچھتے کہ آپ نے کہ ساحل صاحب آپ نے یہاں لا علم کیوں نہیں یوز کیا، آپ نے جاہل کیوں یوز کیا ہے. خیر لڑکی کو بھی ہم کوئکلی آگے جا کے ایک سلائڈ میں نے پریپیئر کی ہے جس میں ہم اس کے کوشچن کو بھی انالائز کرتے ہیں. بٹ فار ناؤ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شو تھا وہ اس میں بات وومن رائٹس کی ہو رہی تھی، عورتوں کے حقوق کی. اور ساحل صاحب نے ایکسپلین کیا تھا کہ طاغوت اصل میں جو ہے وہ عورتوں کے حقوق چھین رہا ہے. اور انہوں نے جو جاہل بھی بتایا تھا وہ بھی دین کی کیٹیگری میں تھا. اب جاہل کا لفظ ہی کیوں؟ اب جاہل کا لفظ اس لیے استعمال ہوا تھا کہ ہوتا ہے اس کہ ہمیں پتہ ہے جس طرح ہم جو بھی مرد حضرات ہوتے ہیں وہ مسجد میں یا مفتی صاحب سے جو بھی حدیث یا کوئی قرآن کی بات سنتے ہیں وہ آ کے اپنے گھر میں جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو عورتیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں یہ بات اللہ رسول کی بات ہے، تو اس کو وہ اللہ رسول کا سسٹم سمجھ لیتی ہیں اور اس کو صحیح مانتی ہیں. تو جب یہ دو چیزیں کپل ہوتی ہیں کہ جب ایک طاغوتی سسٹم ہو اور آپ اس کو صحیح مان رہے ہو، اور پھر ظاہری بات ہے جو بندہ ایک چیز کو صحیح مان رہا ہے پھر ہی اس کو آگے تلقین کرتا ہے اور اس کی بات کرتا ہے نا. تو یہ دو چیزیں جب آپ طاغوتی سسٹم اور اس کو آپ صحیح مان رہے ہو اور پھر آگے لوگوں کو بھی انفلوئنس کر رہے ہو، تو آپ نے یہ باتیں بھی سنی ہوگی اپنے کہ بھائی ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، یا پھر ہوتا ہے نا کہ یہی چلتا آ رہا ہے ہمارے ہاں.
تو حالانکہ اس کا قرآن میں اللہ نے اس کا نہیں حکم دیا ہوا، اور وہ آپ نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو ان لوگوں کو پھر اللہ نے کہا ایھا الجاہلون. آگے میں نے یہ سورہ زمر کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، قل افغیر اللہ تعمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ تم مجھے کسی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یا اطاعت کرنے کو کہتے ہو اے جاہلوں. تو وہاں اس زمرے میں جو ہے جاہل کا لفظ ہوا تھا، یہ اس کا پورا کانٹیکس تھا، اور ادھر جو تھا جاہل کا لفظ جو ہے یوز کرنا ضروری تھا. اب سب سے پہلے میں نے کلیئر کرنا تھا کہ جاہل ہی کیوں یوز کیا اور لا علم کیوں نہیں یوز کیا. اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی طرف، جو تھا انکوہیرنس آف دا کرنٹ اسکالرز، کے انکوہیرنٹ وہ کس طرح ہیں. اس کے بعد جو تھا مفتی صاحب نے کہا کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ جی عورتوں کو آپ جاہل کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے کہ عورتیں جاہل ہوتی ہیں. پھر انہوں نے اپنے جو اس کے سپورٹ میں جو انہوں نے ایویڈنس دیا وہ یہ دیا کہ جی کہ دیکھیں دو طرح کے علم ہوتے ہیں، ایک دینی ہوتا ہے اور ایک دنیاوی ہوتا ہے. دنیاوی علم جو ہوتا ہے ہمارا وہ یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، اور دینی علم ہمارا مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. تو انہوں نے پھر آگے یہ کہا کہ دونوں جگہ اور مدرسوں میں بھی اور یونیورسٹیز دونوں میں عورتوں کی تعداد جو ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے. پھر انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اگر آپ عورتوں کو بھی جاہل کہہ رہے ہیں تو آپ کو مردوں کو بھی جاہل کہنا چاہیے، کیونکہ جی مرد تو زیادہ جاہل ہوتے ہیں اور مطلب کہ پارٹی وغیرہ میں لگے رہتے ہیں، اور بجائے پڑھنے کی بجائے عورتیں بلکہ زیادہ اچھے مارکس لے کے آتی ہیں. تو سب سے پہلے چیز جو اس کی یہ تھی کہ مفتی صاحب نے جو پوائنٹ رکھا کہ جی عورتوں کی تعداد جو ہے وہ مدرسوں میں زیادہ ہے اور یونیورسٹی میں زیادہ ہے، تو بات یہ نہیں ہو رہی تھی کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے یا مردوں کی تعداد زیادہ ہے. ساحل صاحب کا آرگیومنٹ کچھ اور تھا اور آپ نے آرگیومنٹ آگے کچھ اور رکھا اور ایویڈنس کچھ اور پیش کیا. اب ضروری نہیں ہے یہ کہ اگر کوئی بندہ مدرسے سے فارغ ہوا ہو، یونیورسٹی سے پڑھ کے بیچلرز وغیرہ کر کے ہوا ہو، تو وہ جاہل کی کیٹیگری میں نہ آئے، کے اندر نہ آئے. جاہل کی ڈیفینیشن اور کیٹیگری جو ہے اور جو بھی ایسنس ہے وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کس کو جاہل کہنا ہے اور کہاں کہنا ہے. تو اگر اس کی سب سے پرائم ایگزامپل بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی ہے کہ اس دور میں جو قریش تھے، جو ٹاپ کے آپ کے لوگ تھے، جیسے ابو جہل تھا، ولید بن مغیرہ تھا، ان لوگوں کو بھی تو جاہل کہا گیا ہے. حالانکہ وہاں کے انٹلیکچوئل سمجھے جاتے تھے اور کسی وجہ سے قریش کے لیڈر تھے نا، تو کسی وجہ سے، اور ان کا گلوبل ایکسپوجر بھی تھا، تجارت بھی کرتے تھے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل کہا. تو یہ اس بات کی یہ آرگیومنٹ ٹھیک نہیں ہے کہ کیونکہ جی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں مدرسوں اور یونیورسٹی میں تو آپ جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس وجہ سے آپ انہیں جاہل نہیں کہہ سکتے. اب یہاں مفتی صاحب نے جو ہے دو غلطیاں کی، ایک تو فیلیسی کی ہے اور ایک باعث کی ہے. سب سے پہلے جو فیلیسی ڈسکس کر لیتے ہیں وہ ہے ریڈ ہیرنگ فیلیسی، کہ جب آپ ایک آرگیومنٹ چل رہا ہو اور آپ کو اس طرح کی بات انٹروڈیوس کریں جو اصل آرگیومنٹ سے ڈسٹریکٹ کر کے کسی اور طرف بات کو لے جائے، جو پھر ایک فالس کنکلوژن کی طرف بات کو لے جاتی ہے. اس کو میں سمپل ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل اس طرح دیتے ہیں کہ آپ کسی بندے سے یا کسی حکومت کے بندے سے یا ویسے کسی بندے سے بات کریں کہ یار بجلی کی قیمتیں جو ہیں بہت بڑھ رہی ہیں، آج کل پاکستان میں بجلی کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور فی یونٹ جو ہے روپیز بہت بڑھ گئی ہیں. تو وہ آگے سے کہے کہ آگے سے جو بھی حکومت کا بندہ ہو یا ویسے کوئی بندہ ہو، وہ آگے سے کہے جی کہ نہیں جی دیکھیں ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان اتنے اچھے ترقی کی راہوں پہ جا رہا ہے، ارشد ندیم ہمارے لیے گولڈ میڈل جیت کے آئے. تو بھائی بات کچھ اور ہو رہی ہے، آپ آگے سے ارشد ندیم پہ گولڈ میڈل پہ بات لے ہیں. ارشد ندیم چاہے گولڈ میڈل جیتے ڈائمنڈ جیتے، وہ ریلیونٹ نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی بجلی کی قیمتوں سے. اسی طرح ادھر بھی یہی بات ہوئی کہ ساحل صاحب بات کوئی اور کر رہے ہیں اور آرگیومنٹ جو ان کا کوئی اور تھا اور ریسرچ انہوں نے کوئی اور بتائی، اور آپ اپنا جو کاؤنٹر دے رہے ہیں اس کے کاؤنٹر میں بات کہیں اور لے گئے. دوسری چیز جو کی کنفرمیشن بائس. ادھر کنفرمیشن بائس کیا ہوتی ہے، سمپل کر کے سمجھاتا ہوں کہ کنفرمیشن بائس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے آرگیومنٹ کے ساتھ جو سپورٹ میں جو ایویڈنس لے کے ہیں صرف آرگیومنٹ سے ملتا جلتا یا اس کے حق میں ہو، جو کانٹراڈکٹری ایویڈنس ہو یا اس کے خلاف جو ایویڈنس ہو وہ آپ چھپا دیں، اس کی بات ہی نہ کریں. آئی ہوپ سمجھ آ رہی ہو. اس کو میں سمپل کرتا ہوں اور کہ ایگزامپل دے کے کہ فار ایگزامپل آپ کوئی بندہ کہے کہ یار ہم نا اب یہ کرکٹ ٹیم کا جو ہے یہ اس کو کس طرح سمجھوں کہ ہم، ہاں چلو بابر اعظم کی ایگزامپل لے آتے ہیں کہ ہم جی بابر اعظم کی ابھی بیٹنگ کو ہے انالائز کرتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ جی اس کے بارے میں جو بھی پروز اینڈ کون سامنے رکھیں. اور ایک بندہ جو بابر اعظم کا فین یا پاکستان کرکٹ ٹیم کا فین ہو، وہ یہی کہے جائے کہ جی بابر اعظم کی کور ڈرائیو کیا بات ہے، کیا بات ہے بابر اعظم کی کور ڈرائیو کی. وہ بجائے کہ جو باقی ایویڈنس ہے وہ پورا نہ بتائے کہ جی اس سے جو بھی فار ایگزامپل پول شاٹ نہیں لگتی یا اس سے ہٹنگ نہیں ہوتی یا جو بھی
چیز ہو. وہ صرف وہ ایویڈنس لے کے ہے سامنے کہ ہاں بھائی بس اس کی کور ڈرائیو دیکھو کیا خوب کور ڈرائیو ماری ہے. وہ چیزیں ساری بھول گیا کہ جو اس سے جی ٹرافیز نہیں جیتی ہے جو بھی نہیں جیتی. اگر کوئی بابر اعظم فین ہے سوری آئی ایم جسٹ گیون این ایگزامپل کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ بات ہے کیا. تو یہ دو کہ ایک فیلیسی اور یہ باعث جو ہے یہ مفتی صاحب نے ادھر کی ہے. اب اسی انکوہیرنس کے اندر جو سیکنڈ پوائنٹ جو آگے مفتی صاحب نے رکھا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ جی آپ قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں, مسئلہ یہ تھا کہ آپ لڑکی کا جو سوال ہے اس کا جواب نہیں دے رہے. اور پھر اس کو انہوں نے کہا کہ ڈانٹا گیا لڑکی کو کہ آپ کو قرآن کی آیتیں سننے سے مسئلہ ہے. اور پھر آگے انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی اگر میجورٹی کو طاغوت کا نہیں پتا تھا تو صحیح طریقہ یہ تھا کہ ساحل صاحب بتا دیتے کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے. اب پھر ادھر پھر سے کنفرمیشن باعث لگتی ہے مفتی صاحب کے, کیونکہ مفتی صاحب نے بجائے کہ ان کو پورا سینیریو دیکھ کے پھر کوئی کمنٹ یا بات کرنی چاہیے تھی, انہوں نے صرف اپنے مطلب کا یا اپنے آرگومنٹ کے سپورٹ میں جو چیز اٹھائی کہ جی اس کی قرآن کی جو اس کے سوال کا جواب نہیں دے رہے اور قرآن کی آیتیں سنائی جا رہے ہیں. اصل میں یہ نہیں ہوا تھا. اصل میں پتہ ہے کہ سب سے پہلے لڑکی نے کہا کہ معافی مانگیں, اور معافی مانگنے کے بعد اس نے کہا کہ اس نے خود ہی کہا لڑکی نے کہ بھائی آپ مجھے قرآن کا ریفرنس دیں. تو جب قرآن کا ریفرنس دیا تو پھر وہ بولنے لگے کہ آپ مجھے قرآن کی آیتیں کیوں سنا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب ایک چیز کیٹر ہوگی یا ایک سوال آپ اس کو ایڈریس کریں گے اسی کے بعد آپ دوسرے سوال پہ جائیں گے نا. تو اور دوسری بات یہ کہ ساحل صاحب نے پورے سیشن میں کوئی 10 سے 11 دفعہ طاغوت کا لفظ بھی تھا وہ ایکسپلین کیا تھا. تو یہاں بھی مفتی صاحب نے بجائے کہ وہ پورا بتاتے کہ ہاں ایکسپلین ہوا ہے اور پھر لڑکی سے پوچھا گیا کہ آپ کو طاغوت کا پتہ ہے. تو یہ اس کا سیکنڈ پوائنٹ تھا. اب اس کے آگے ہم کوئکلی جو ہے اسے ڈسکس کرتے ہیں کہ لڑکی کا جو سوال تھا کہ کیونکہ میں نے دیکھا ہی اس چیز کو کسی نے بھی نہیں اینالائز کیا نہ دیکھا, صرف میمز وغیرہ بنتی رہی ہیں. اس جو اصل جو اس کے اندر لڑکی کا جو سوال تھا وہ کیٹر کرنا تھا اور اس کو اینالائز کرنا تھا. سوال لڑکی کے جو کیا تھا اس نے یہ سوال شروع ہوتے ہی کہا کہ سب سے پہلے آپ معافی مانگیں کہ آپ نے 95% عورتوں کو جاہل کہہ دیا. پھر اس نے یہ کہا کہ مرد یہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ خواتین جاہل ہیں. اور تیسری اس نے جو بات کی کہ خواتین کو جاہل کس نے رکھا ہوا ہے اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں. پھر اس نے آگے ریفرنس مانگا جو قرآن کی آیت کا تھا. تو سب سے پہلے بات یہ کہ جو ایک چیز مین مس کی تھی سب نہیں آلموسٹ کافی سارے لوگوں نے کہ لڑکی جو تھی وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ میرے پاس کوئی کاؤنٹر ریسرچ ہے, یا پھر اس نے یہ بھی سوال نہیں کیا کہ آپ جاہل کیوں بول رہے ہیں لا علم بولیں. اس نے ڈائریکٹ یہ کہا کہ بھائی آپ نے جاہل کہہ کیسے دیا ہے, آپ معافی مانگے. تو بجائے کہ وہ کہتی کہ یار میرے پاس یہ ریسرچ ہے یا میں نے جو سروے کیا ہے میرے پاس یہ ہے, یا پھر کہتی کہ آپ لا علم یوز کر لیں آپ جاہل نہ کریں, اس کی بجائے اس نے کہا بھائی آپ سب سے پہلے معافی مانگے کہ آپ نے جاہل کہہ کیسے دیا عورتوں کو. دوسری چیز اس نے بجائے کہ وہ آرگیومنٹ کو ایڈریس کرے اس نے سیدھا ایڈ ہومینم اٹیک کیا ہے. اس نے کہا کہ جی مرد یہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ خواتین جاہل ہیں. تو بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مرد ہے جو بھی ہے, آپ اس کے آرگیومنٹ کو دیکھیں نا, آرگیومنٹ اگلا بندہ کیا دے رہا ہے اس کو ایڈریس کریں. پھر چلو ہم دیکھتے کہ ہاں بھائی آرگیومنٹ میں جو بھی فلاز ہیں, بٹ آرگیومنٹ کو ایڈریس کرنے کی بجائے اس نے ڈائریکٹ جو تھا اٹیک کر دیا کہ مرد یہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تیسری بات اس نے جو کہا کہ جی خواتین کو جاہل رکھا ہوا کس نے ہے اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں. تو یہاں ڈائریکٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ عورت کارڈ پلے کر رہی تھی اور شی واز انڈر دا انفلوئنس آف فیمنزم کہ بھائی ہاں مردوں کی غلطی ہے, اصل میں سارا قصور جو ہے وہ مردوں نے کیا ہوا ہے اور مردوں کا قصور ہے. لیکن چلو یہاں سے یہ بات تھی کہ وہ مان گئی تھی کہ تو خواتین کو جاہل رکھا ہوا کس نے, وہ مان گئی کہ ہاں خواتین جاہل ہیں. اینڈ لاسٹلی جو اس نے ریفرنس کہا کہ جب قرآن کی بات کی ساحل صاحب نے اور انہوں نے بتایا تو لڑکی نے پھر کہا کہ آپ مجھے ریفرنس دیں. پھر جب اس کو ریفرنس دیا گیا تو بجائے کہ وہ اس کو کہتی یا کیٹر کرتی اس سوال کو یا جو بھی تھی, اس نے الٹا کہا کہ آپ مجھے قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب آپ پوچھ ہی ریفرنس قرآن سے نہیں تو پھر وہاں وید گیتا یا یہ تھوڑی سنائیں گے یا جان لاک کی کہانیاں تھوڑی سنائیں گے, اوبیسلی قرآن کی بات ہی کریں گے. پھر جب وہ کیٹر ہوتا پھر ہم دوسرے سوال کے اوپر آتے. تو یہ لڑکی کا پوائنٹ تھا جو کافی لوگوں نے صحیح طرح اینالائز نہیں کیا اور یہ چیزیں مس کر دی تھی. ناؤ دا لاسٹ پوائنٹ, یہ آج کا کہہ لیں کہ سب سے مین چیز ہے اور جو کرکس ہے کہہ لیں پورے اس کی, کیونکہ اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. اب اس کے بعد جو تھا مفتی صاحب نے کیا کہا کہ جی مفتی صاحب نے یہ بات کی کہ طاغوت کا جو لفظ ہے وہ غلط استعمال کیا جاتا ہے یا اس کو استعمال کر کے ایک میسج غلط دیا جاتا ہے کہ آپ جی غیر شرعی جو قوانین ہیں اس کو اس طرح بدلنے کی کوشش کریں کہ الٹا وہ ملک کا بیڑا غرق کر دیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی نظام کی تبدیلی کی کوشش کریں چاہے آپ کو طاغوت کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو. پھر انہوں نے کہا کہ جی نظام کی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا, الٹا لوگوں میں کنفیوژن ہوگی اور جو کام ہو رہا ہے اس سے بھی جائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جی
کوئی آپ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا، اور پریکٹیکل کریں جیسے ہم پریکٹیکل کر رہے ہیں. انہوں نے پھر اپنے جو مدرسے تھے اس کی اگزامپل دی. سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ طاغوت کا چلیں اب ذکر ہو ہی گیا تھا اگر، جو کہ اصل میں جو رسپانسبلٹی تھی وہ مفتی صاحب اور مفتیان کی اور اسکالرس کی ہوتی ہے کہ بھائی کھول کھول کے بتائیں کہ اصل طاغوت ہے کیا اور اس کا. بٹ چلیں اب اگر ڈسکس ہو ہی گیا تھا تو بجائے آپ اس کے پورے ایسنس کو دیکھتے اور لوگوں کو پوری طرح ایکسپلین کرتے کہ کہاں کہاں طاغوتی سسٹم جو ہے وہ انسٹال ہوا ہے، گلوبلی پورا ایکسپوجر دیتے. پھر پاکستان میں بھی آپ بتاتے کہ ہاں یہ سسٹم ہمارا جو ہے وہ پورا طاغوت پہ چل رہا ہے، اور قرآن سے پھر پورا ریفرنس دے کے ایکسپلین کرتے ہیں. تو بجائے کہ آپ اس کو کرنے کے آپ پورے اس کی نیٹی گریٹی میں پڑھ گئے کہ یہ طاغوت کا لفظ یہ ہے اور صرف مطلب بتایا، اور ان چیزوں میں کہ جی طاغوت کے لفظ کا غلط مطلب دیا جا رہا ہے. دوسرا پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا کہ بھائی کس طرح اس کا مس ریپرزنٹیشن کس طرح ہو رہی ہے طاغوت کی، اور بیڑا گر کس طرح ہو جائے گا. تو یہاں ایک سوال بھی بنتا ہے کہ کیا جو یوتھ کے اندر اور لوگوں کے اندر اصل دین کی جو اویئرنیس ہے اور جو اصل طاغوت کی امپلیکیشنز بتانا، کیا وہ مس ریپرزنٹیشن میں آئے گا؟ تو پہلے تو سب سے پہلے تو آپ کو کانسیپٹ آف دین کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ اچھا یا کیا دین صرف روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور میٹھی میٹھی باتیں یا اچھے اخلاق اور ان چیزوں کا مطلب ہے، یا پھر نہیں، یا پھر یہ نہیں ہے بلکہ دین جو ہے وہ پورا سسٹم ہے، اور پھر جو ہے اللہ کا پورا نظام ہے، صرف یہ جو ہے 5 رکن کے اوپر نہیں ہے. اگر تو یہ چیز ہے تو اب اس کے میں سپورٹ میں آپ کو حدیثیں بھی سناتا ہوں. اینڈ میرا گمان ہے کہ میجورٹی لوگوں نے یہ نہیں سنی ہوں گی کافی حدیثیں. میں 2-3 آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں اور صحابہ کی حدیث کوٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ بھی نہیں کہ میں کوئی اپنی بتا رہا ہوں، صحابہ کی اوتھینٹک بکس کے اندر سے میں آپ کو حدیثیں کوٹ کر کے بتاتا ہوں. سب سے پہلی تو یہ کہ حضرت عمر سے حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے جب دور تھا، خلافت تھی، تو انہوں نے اپنے کمپینین سے پوچھا کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے دین سے ہٹ جاؤں اور کوئی ایسا کروں کام کہ میں اس کے دین کے خلاف کام کروں یا دین سے ہٹ جاؤں، تو اوبیسلی میں مفہوم بتا رہا ہوں، ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتا رہا. تو انہوں نے پھر کہا کہ تم لوگ صحابہ کیا کرو گے؟ تو صحابہ نے رپلائی دیا کہ ہم تلوار لے کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. یہ ایک ہے. اب آگے سنیں، ابو دردہ کی حدیث ہے. ابو دردہ جو مشہور صحابی ہیں، وہ سنیں کہ انہوں نے، اب یہ حدیث آپ خود بھی پڑھیں کہ کہاں کی ہے اور کس کے زمانے کی ہے، کہ کون خلیفہ تھے، اور کتنی آپ حیران ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد کتنی جلدی جو ہے نظام جو تھا وہ بگڑ گیا تھا. اور تو ابو دردہ نے کہا کہ اب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سوائے نماز کے کچھ نہیں نظر آتا، سوائے نماز کے کچھ نہیں نظر آتا. ایک اور حدیث سنیں، حضرت انس بن مالک کی. حضرت انس بن مالک یہ تھوڑے بعد کی ہے، یہ کچھ سالوں کے بعد کی ہے، کوئی اور خلیفہ تھے. تو خلیفہ میں کیوں نہیں بتا رہا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ریسرچ کریں اور آپ خود پڑھیں، کہ میری بات پہ یقین نہ کریں، آپ خود پڑھیں جا کے دیکھیں کہ کون خلیفہ تھے ان دونوں کے زمانے میں، اسپیشلی ابو دردہ کے زمانے میں. تو حضرت انس بن مالک نے کیا کہا کہ میں نے جو ایکسپیرینس کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب وہ بالکل بھی کوئی چیز نہیں ہے. ایون جو نماز ہے وہ بھی نگلیکٹ کر دی ہے لوگوں نے. ایون دا نماز، ایون دا پریئر ہیز بین نگلیکٹڈ. تو یہ میں اپنی کہانی نہیں سنا رہا، یہ صحیح بخاری میں دیکھ لیں، اس میں دیکھ لیں، مسند ابن حنبل میں دیکھ لیں، المستدرک میں دیکھ لیں، جو اوتھینٹک بکس ہیں سنہ کی، جو اہل جماعت و سنہ میں مانی جاتی ہیں. تو یہاں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اچھا اگر ابو دردہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ رسول اللہ کے دین میں نماز کے علاوہ کچھ نہیں بچا، تو مطلب دین کہ نماز کے علاوہ بھی کوئی تھا پیچھے دین میں. یہاں سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے. تو اب یہاں کیا تھا کہ بجائے کہ آپ پھر، ہاں ایک اور بات کی مفتی صاحب نے کہ ہم جو ہے نظام کی جو ہے پریکٹیکلٹی کر رہے ہیں اور جو ہے ہم لوگ جو ہے سسٹم کے اندر بھیج رہے ہیں. تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے نظام کی ایٹ لیسٹ ڈیفینیشن تو کلیئر کریں لوگوں کے اندر کہ نظام اصل میں ہے کا، طاغوت کیا ہے، اس کی بیس روٹ پہ اوپر جب تک آپ ڈیفینیشن نہیں کلیئر کریں گے، تب تک آپ جتنے مرضی پریکٹیکل قدم لیتے رہیں، جو آپ کا جو پروڈکٹ بنے گی وہ صحیح نہیں بنے گی. تو سب سے پہلے آپ کو جو ڈیفینیشن ہے اسلام کی وہ لوگوں کے اندر صحیح کرنا ضروری ہے. وہ بتانا ضروری ہے کہ بھائی نظام ہے کیا، اور نظام جو اصل نظام تھا اور جو رسول اللہ کا، وہ اس کی ڈیفینیشن اور اس کی ساری چیزیں کلیئر کرنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر آپ چلیں ٹھیک ہے پریکٹیکل کرتے رہیں. اور وہ میں نہیں کہہ رہا کہ پریکٹیکل کس طرح بھی کریں، دس ناٹ این کہ آرگیومنٹ نہیں ہے اس کا. یہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دین کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو کلیئر کریں لوگوں میں. نظام کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام کی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا، تو سب سے پہلے بیس لیول پہ کیا ہوگا کہ آپ ڈیفینیشن کلیئر کریں، طاغوت کا بتائیں، طاغوت ہے کیا، آئیڈینٹیفائی کریں، لوگوں میں اس کی اویئرنیس ہوگی. اس کے بعد پھر جب ہاں ٹھیک ہے اب ڈیفینیشن ٹھیک بن گئی ہے، لوگ صحیح طریقے پہ آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ ٹھیک ہے آپ جو بھی پریکٹیکل اسٹیپس لینا چاہیں وہ بات کی بات ہے. سو
this was the whole session. I hope آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. So we can move to the Q&A now. جی ولید, I'll unmute one by one. سعدیہ, I'm unmuting you. Question پوچھ سکتی ہیں آپ. جی السلام علیکم. یہ کرٹیکل انالیسز ہم جس ویڈیو پہ کر رہے ہیں وہ مفتی مسعود صاحب کا ہے, وہ میں نے پہلے سے دیکھا ہوا. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مفتی صاحب نے پوری بات یا پوری ویڈیو دیکھی ہی نہیں ہوئی تھی اینڈ ہی جسٹ گیو دا آنسر. یہ بہت ضروری چیز ہے جو ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے, کیونکہ نہ صرف مفتی صاحب نے بلکہ جتنی بھی یہ میمز آ رہی ہیں یا آئی ایم ایس میں بھی جتنی بھی ویڈیوز بن رہی ہیں یا آپ لوگ انالیسز وغیرہ کر رہے ہیں یا پریزنٹیشنز آ رہے ہیں, ان میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ مس کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ساحل عظیم نے آؤٹ آف 100 کا ایک سروے پیش کیا تھا اپنا, کہ میں نے 100 خواتین میں سے جب میں نے یہ سروے کیا تو ان میں سے 95% جاہل تھی. تو یہ ہم نے تھوپ دیا ساری سوسائٹی پہ اور ایک بحث شروع ہو گئی, اور اسی پہ بحث چل رہی ہے کہ یہ ساری سوسائٹی. اب وہ جو ہے جو ایکچوئل چیز تھی کہ وہ ایک سروے پیش کر کے اس پہ بات کرے تھے, تو ان میں صرف 100 جو ہیں خواتین وہ کنسیڈر ہوئی تھی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور مفتی صاحب نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی اور انہوں نے اپنا انالیسز پیش کر دیا, اور اس میں پھر بائسنس بھی آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا انہوں نے واقعی ایسے ہی کیا. اور ایک ان کی خیر یہ ایک بن چکی ہے شاید عادت بھی کہ وہ بولتے ہیں پھر بولتے چلے جاتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے آپ باتوں کو پھر وہ مزید اس کو بیان کرتے ہیں. تو یہ میرا پوائنٹ تھا کہ ہمیں اس بات کو کرنا چاہیے کہ ایکچوئل جو چیز تھی وہ یہ تھی, نہ کہ ساری ہی خواتین کو اس میں شامل کر دیا گیا تھا. جی ٹھیک ہے سعدیہ, آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا, جزاک اللہ خیر. اچھا, ادھر ایک ریسرچ سے ریلیٹڈ تھی بات کہ آپ نے بات کی کہ 95 وہ جو 100 لوگوں کو سیمپل تھا وہ انہوں نے ویسے بھی بعد میں بھی بتایا تھا کہ ایک جگہ سے نہیں لیا, وہ ڈفرینٹ سٹی سے بھی کیا ہوا ہے. اور سیکنڈلی انہوں نے ایک اور پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ 2 دفعہ کیا تھا, 2016 میں اور 2019 میں, اور وہ جو تھا 2800 کا سیمپل لے کے کیا تھا جو اسٹیٹسٹیکلی وائبل سیمپل ہے. آپ جا کے کسی بھی کچھ اسٹیٹ کی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں 2800 کا سیمپل کوئی عام سیمپل نہیں ہوتا. سو یہ بات کلیئر کرنا ضروری تھی. جی اگلا کوشچن. ملتزم, I'm unmuting you. اچھا, جیسے مجھ سے پہلے پارٹیسپینٹ نے بات کری, میں بھی ان کو سیکنڈ کروں گا, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ون تھنگ جو میں نے خود نوٹ کی. 2 چیزیں. ایک تو اس پریزنٹیشن کی وائب واقعی میں ایسے لگ رہی تھی کہ ہم طارق مسعود کے اگینسٹ ہیں. آئی نو ہم اگینسٹ نہیں ہے, بٹ یہ لگ رہا تھا. ایک یہ پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ, جب ساحل عظیم کی ویڈیو جب پبلش ہوئی ہے یوٹیوب پہ, لائیو ورژن میں بہت سے سینس تھے جو اب نہیں ہیں. تو میمز جس کے اوپر بنی ہے وہ اس پہ بنی ہے جب وہ جو لائیو ورژن نہیں ہے, تو اس میں بہت سارے سینز یا بہت ساری ایسے آرگیومنٹس تھے جو کٹے ہوئے تھے, جو آپ اب دیکھتے ہیں وہ اب آپ کو نہیں ملتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اینالائز کرنے سے پہلے, کریٹیکل تھنکنگ کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے. طارق مسعود سے ایک سیشن کے بیچ میں سوال ہوا, اور جس بندے نے وہ سوال لکھا ہوا تھا چٹ پہ اس نے بھی فل کانٹیکس نہیں دیا ہوا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عوام نے ایک تو پوری بات ساحل عظیم کی بھی نہیں سمجھی تھی, تو آدھی بات لے جا کے طارق مسعود کو گئی, اور ظاہر ایک سیشن کے بیچ میں ان کے پاس سوال آیا اور اس سوال پہ انہوں نے جواب دیا, تو آپ سمجھے ہاف سے ہاف ہوتے چلے گئے انفارمیشن. تو آئی بلیو طارق مسعود بھی اپنا کام کر رہے ہیں, ساحل عظیم بھی اپنا کام کر رہے ہیں. جو طارق مسعود کی آخری کی جو آپ نے کوٹیشن بتائی کہ ہم ایکس وائی زی کام کر رہے ہیں, اور ہمیں معلوم ہے کیونکہ ہم آئی ایم ایس میں کہ ساحل عظیم بھی کام کر رہے ہیں, تو آئی تھنک دیر از اے ہیوج گیپ بٹوین دیز 2 فگرس. اور ادھر سے تھوڑی سی بات اٹھا کے ادھر جا رہی ہے, ادھر سے تھوڑی سی بات اٹھا کے ادھر آ رہی ہے. تو آئی تھنک بیچ میں جو میڈیا یا بیچ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو وہ بات عادی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ آئی تھنک یہ تھوڑا سا کلیش آ رہا ہے. اچھا دیکھیں, اس کے 2 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ کہ جب مفتی صاحب کے سامنے سوال آ رہا تھا, جو بھی سوال آیا تھا, تو ان کی رسپانسبلٹی بنتی تھی ایز اے مفتی کہ یار پہلے میں ریسرچ کر لوں, پوری چیز دیکھ لوں, اس کے بعد میں کوئی بھی کامنٹ کروں. اب آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھیں تو یا کسی, اور وہ تو ہیں مفتی, تو مفتی صاحب کو تو بلکہ زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کی ملینس میں فالوئنگ ہے.
یہ بھی نہیں کہ 2-3 لوگ یا 100 لوگ سنتے ہوں یا ہزاروں لوگ سنتے ہوں، ان کی ملینز میں فالوئنگ ہے. تو جب آپ کی ملینز میں فالوئنگ ہو تو آپ کا سوال ہے، تو آپ نے اگر نئی ریسرچ کی ہوئی تو یو شوڈ ہیو سیڈ کہ بھائی مجھے نہیں اس بارے میں علم، اس میں کیا ہے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. اور مجھے بھی اگر آپ کوئی سوال کریں اور میں اس کا زبردستی آنسر دینے کی کوشش کروں تو غلط ہوگا نا. میں بتا دوں گا کہ سر مجھے نہیں پتا اس کا، سیدھی سی بات ہے. تو ایک تو یہ مفتی صاحب کی جو تھی، مفتی صاحب کی طرف سے ان کو دھیان کرنا چاہیے تھا. باقی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے اگینسٹ ہے، یعنی ہاں بالکل میں یہ بات ڈینائی نہیں کر رہا کہ مفتی صاحب کام نہیں کرتے، بٹ یہ باتیں کیوں نہیں ہوتی دین کی کہ بھائی دین کا ایز ہم نے سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر فوکس کیوں نہیں دیا جاتا صرف اکیلی نماز اور اچھی اچھی باتیں. یہ تو بلکہ مفتی کے اوپر تو زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو ملین لوگ سوچتے ہیں، آپ ایک مفتی ہیں اور آپ پھر بھی دین کی بات نہیں کر رہے. خود سوچیں، ایک مفتی ہو بندہ اور وہ پھر بھی، میں نہیں کہہ رہا کہ میں اگینسٹ ہوں، بالکل اچھی باتیں بھی کرتے ہیں مفتی صاحب، کافی لوگوں کو مطلب کہ دین کی طرف بھی لے کے ہیں، اچھی طرف لے کے ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ چینج دا فیکٹ کہ بھائی مفتی صاحب کو دین کی اصل جو پہچان ہے اور جو اصل لٹریچر ہے اس کا بتانا پڑے گا اور بتانا چاہیے، بلکہ مفتی صاحب کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے. سو دس واز مائی رسپانس. اگلا کوشچن لے لیں. Okay, let's unmute Atika Ali. Sir, basically, I'm not in favor of Mufti Tariq Masood, but I really want a question کہ جاہل کو آپ کس ڈگری آف ایڈجیکٹو میں لیں گے پہلے؟ What do you mean by degree of adjective? لائک ہمارے اس میں آپ جاہل کو کس اسٹیج پہ لیں گے؟ دا ورڈ جاہل از فار دا نیگیٹیوٹی اور فار پازیٹیوٹی؟ اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں اسپیشلی بتا رہے ہیں جب وہ بندہ اس کے اوپر اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ چیز جو ہے قرآن اس کے منافی ہے، غلط جا رہا ہے، مطلب کہ الٹا جا رہا ہے، قرآن کوئی اور بات کر رہا ہے اور میں کوئی اور بات کر رہا ہوں، اور پھر بھی آپ کو پتہ لگ جائے اور پھر بھی آپ اس کے اوپر ہر درم ہو کے کہیں گے نہیں جی ہم تو ایسے ہی کریں گے، ہم تو ایسے ہی کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہ ہو ایک الگ چیز ہے، بٹ ایک چیز اگر آپ کو پتہ ہو اور پتہ ہو کہ آپ کو یہ بھی پروف مل جائے کہ ہاں یہ قرآن میں نہیں ہے ایسے یا قرآن اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہے، پھر بھی آپ اگر اس کے اوپر کہیں کہ ہاں کہ نہیں جی میں تو جو میرے پاس ہے میں وہی ٹھیک ہے، پھر وہ جاہل کی کیٹیگری میں اور اس کو ہٹ درم کہیں گے اور پھر جاہل کہیں گے. سر اچھا ون مور آنسر آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ کیا ہمارے جو خلفۂ راشدین ہیں انہوں نے کبھی اسلام پھیلاتے ہوئے کسی کو اس طرح مجمع میں بیٹھ کے جاہل کہا ہے؟ I کبھی don't have نبی the I don't have the evidence، تو میں ایسے غلط بولوں، اچھا میرے دوسرا پاس ہاں کوشچن میرے کہ پاس کیا evidence نہیں. قرآن پاک میں کبھی مسلم امہ کو جاہل کہا گیا ہے؟ مسلم کی بات کر رہی ہوں، مومنین کی نہیں. لائک مسلم ایک امہ کے شخص ریلیونٹ اگر کلمہ پڑھتا ہے یا نماز بھی پڑھتا ہے تو از اٹ کہ ہم اسے جاہل کہیں؟ مطلب اگین مسلمس کی بات ہو رہی ہے. اگر تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ویسے کہہ سکتے ہیں یا قرآن کے اندر بھی اگر لکھا ہے جاہل؟ قرآن کے اندر جیسے آپ نے قرآن کی ایک دلیل دی نا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو جاہل کہا ہے. نہیں میں سمجھ نہیں آیا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو آ رہے ہیں مشرک جن کو ہم جاہل کہہ رہے ہیں، ایک آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کیا مسلمانوں میں سے بھی الگ سے ایڈریس کر کے جاہل کہا گیا، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ جی جی بالکل. اوکے، اس کا دیکھیں ایک تو آیت تھی نا یہ کہ سورہ زمر کی جو آیت تھی جاہلون کی، ایک اور آیت ہے وہ ہے اس کے اندر آپ کی سورہ الفرقان کی ہے، میں سے بھول رہا ہوں ایگزیکٹلی، مجھے ایک منٹ اوپن کر لینے دیں. ایک ہے اس کے اندر مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، اس کے اندر جاہل کا ورڈ یوز کیا ہے، اور لیکن مجھے اس کے ایگزیکٹلی نہیں یاد کہ وہ مسلمانوں کے لیے یوز کیا ہے کفار کے لیے، تو آئی وونٹ سے. بٹ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے قرآن کو جو ہے چیری پک نہیں کر سکتے کہ ہاں اگر مسلمانوں کے لیے ہے یا نہیں، تو اگر مسلمان بھی کر رہا ہوگا تو آپ اس کو بھی اس کیٹیگری کے اندر لائیں گے کہ ہاں بھائی تم اگر ایک قرآن کی اس آیت کو جھٹلا رہے ہو یا پھر اس کو جو آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ہے اگینسٹ اس کے اور پھر بھی آپ اس کے جا رہے ہو، تو پھر وہ بھی جاہل کی کیٹیگری میں آئے گا، کیونکہ آپ سر اس کے بار بار ایک ہی کام کرنے والے کو آپ جاہل تو نہیں کہہ سکتے. لائک اف آئی ایم ورکنگ آن اسپریڈنگ آف اسلام
تو आई डोंट थिंक कि मुझे इस लहजे में जाके स्प्रेडिंग अगर मैं इस्लाम की करूंगी, फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान की 95% वुमेन्स को, आप मेन को भी कहते तो माय आंसर विल बी सेम कि अगर आप स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम में जाकर इस तरह के अल्फाज जो मैं समझती हूँ कि यस नेगेटिविटी की तरफ होते हैं, तो आपको लगता है कि लोग जो हैं वो इन फेवर ऑफ इस्लाम रहेंगे या अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स ऐसे दिन जहाँ पे ऐसे अल्फाज वो भी मीडिया के सामने बोले जाते हो? तो फिर क्या हक बात ना करें? जिसको नहीं बुरी नहीं, लगती बात है ये कि ही है जाहिल सर। जाहिल का लफ्ज अगेन बुरा मैंने आपसे लगता कहा ना, है तो वो ना बोलें। सर सिनोनियम्स भी तो कोई चीज होते हैं। आप जाहिल की जगह कोई और अगेन बात, आप आसान, अगर उस पर्टिकुलर वुमेन को और गर्ल को वो बात समझ नहीं आ रही थी तो आप एक आसान अल्फाज में भी तो कर सकते थे। अच्छा, समझ नहीं आ रही थी, उसने समझने की कोशिश ही नहीं की, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि वो उसने भी लोगों की ना। मेरी देखें, मैंने आपकी बात सुनी, मेरा तो सवाल कंप्लीट होने दें, ओ सॉरी, मेरा जवाब। तो देखें, वो चेरी पिक नहीं कर सकती। और दूसरा, आपने जो कहा कि लड़की के जो इस तरह नहीं है, समझना चाह रही थी, तो अगर वो समझना चाह रही होती तो एक अलग टोन से होती। दूसरी चीज कि आप जो है किसी की फीलिंग्स को नहीं लाएंगे बीच में। जो कुरान ने बात की आप उसको वैसे ही बताना पड़ेगा। तो अगर किसी को जाहिल लग रही है या उसको ज्यादा महसूस हो रही है तो कुरान तो नहीं चेंज होगा ना उसके लिए। हाँ ठीक है, जहाँ ला इल्म होगा वहाँ ला इल्म बोलेंगे बिल्कुल, लेकिन जहाँ जाहिल कहना कहना जरूरी है वहाँ जाहिल ही कहना पड़ेगा। और इसकी वो एक मिसाल देता हूँ कि अगर घर में आग लगी हो और हमारा कोई भाई सो रहा हो, मेरा कोई भाई हो, छोटा भाई हो, वो सो रहा हो बेड पे, तो मैं उसको जाके प्यार प्यार से थपकिया दूंगा, है मीठी मीठी लोरियां थोड़ी सुनाऊंगा, उसको जाके चपेट मारूंगा, उठ आग लगी हुई है पूरे घर में। ऑब्वियसली उसको दर्द होगी, तकलीफ होगी बहुत, लेकिन करना जरूरी है कि भाई जो हक चीज है वो तो करें। सो जहाँ जाहिल का लफ्ज यूज किया गया है, अल्लाह ताला ने जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, तो वहाँ आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी आप उसकी फीलिंग का ध्यान रखें या ला इल्म बोल देते या कोई और लफ्ज बोल देते। जहाँ जाहिल आया है वहाँ जाहिल ही बोलेंगे। Afia Ali, I'm unmuting you. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुफ्ती तारिक साहब ने जो भी कन्वर्सेशन इसके ऊपर की, क्या हमें अपने थ्रू या मीडिया के थ्रू किसी भी तरीके से सही बात कन्वे करनी चाहिए उनको डायरेक्टली अप्रोच करके? और इसके लिए हम फर्दर जो है वो क्या प्रिकॉशन मेजर्स ले सकते हैं कि ऐसी कंफ्यूजन जो है वो मुफ्तियान के थ्रू आवाम के अंदर ना फैले? हाँ जी, बिल्कुल करनी चाहिए। इसका हल ये है कि आप अगर उनसे बात हो सकती है तो बिल्कुल बात करें, नहीं तो जो लोग उनको सुनते हैं या जो भी आपके कांटेक्ट में, उनको एक्सप्लेन करें और लॉजिकली एक्सप्लेन करें आयतों से और कुरान से और हदीस से, सहाबा की हदीस से, ताकि वो ये ना कहें ना कि आप ऐसे ही अपनी बातें कर रहे हैं अपनी तरफ से। लॉजिकली उनको कुरान हदीस से एग्जाम्पल दें, समझाएं, फिर जारी बात है वो सोचने पे तो पड़ेंगे कि हाँ भाई कोई बात तो है। तो ये है। बाकी मेरी पर्सनल है कि ज़्यादातर जो सर साहिल की बातें हैं वो मुफ्तियान कराम से जब भी डिस्कस होती हैं उनके अगेंस्ट ही उनकी तरफ से जो है वो वीडियोस अपलोड होती हैं सर साहिल के खिलाफ। अब हम उनको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और हमें बड़े मज़े से बात समझ में आ जाती है, सॉरी। लेकिन ये जो हमारे उलमा कराम हैं वो इसकी गहराई को क्यों नहीं समझ रहे कि वो क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। सर साहिल बाकी अवाम को किस तरह से शऊरी तौर पे बढ़ाने की कोशिश कर, क्या ये कोई सोची समझी उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है या वाकई हमारे मुफ्तियान कराम बोले बाले हैं? आई डोंट नो उनकी नीयत क्या है, नीयत पे तो मैं नहीं कुछ कह सकता। बट ये ज़रूर है कि जब आप हक बात करते हैं और सही बात करते हैं, चाहे कोई कोई भी करे, तो आपके खिलाफ जो है वो बातें बनती हैं और आपके आइसोलेशन में जाते हैं लोग, आपके खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हक बात करना छोड़ दें या हक बात को बयान करना छोड़ दें। तो जब भी कोई दीन की और प्रॉपर उसकी डेफिनेशन देगा इस्लाम की जो सहाबा और रसूलुल्लाह की थी, तो ऑब्वियसली उसका काउंटर तो आएगा। और फिर जब आप उनके पूरे पूरे क्या कहते हैं सिस्टम को ही चैलेंज कर दें आगे से, आ, ये मौलवियों के और इन सबको, तो फिर ऑब्वियसली आगे से वो रिएक्शन तो देंगे और अगेंस्ट बात को करेंगे। तो चाहे कोई भी हो, कोई भी करे दीन की प्रॉपर जो असल दीन की बात करेगा। तो बाकी उस पे तो ये नहीं कह सकता कि उनकी नीयतें क्या है, बट बहरहाल हाँ, लगता तो ऐसे है कि हाँ, जो मीठी मीठी बातें करते हैं और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करो, निज़ाम की बातें करने से डरते हैं,
تو اس سے لگتا ہے کہ بولے والے تو نہیں بٹ ان کے شاید موٹیوز اور باقی نیت پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہاں جو بات کرے گا دین کی اور حق کی بات کرے گا اس کے خلاف تو پھر کھڑے تو ہوں گے, اسپیشلی مولوی کھڑے تو ہوں گے پھر, چاہے وہ کوئی بھی کرے. اوکے, کویسچنس پلیز پرسائز رکھیے گا تاکہ سب کو موقع مل سکے. ہم ان میوٹنگ محمد علی, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ لوگ جو یوزلی جو نظام جو یہ مفتی کرام ہیں ہمارے جو بات کرتے ہیں تو یہ یوزلی لیبل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہماری ڈیموکریسی کا نظام ہے اس کو بھی یہ لوگ اپنا اسلامک ہمیشہ ٹرم کرتے ہیں, اور تبھی اس کو یہ لوگ طاغوت کے دائرے میں نہیں شمار کرتے. تو میرا اب سوال یہ ہے کہ مطلب ایسے اگر ہم ان مفتیاں کرام کو بھی اسی طرح اگر ان سیشنز میں لے کے آ جائیں, ان سے صحیح سمجھ لیں کہ آپ کیوں اس طرح سے اس نظام کو جو کہ جس کے اندر تو آپ کوئی بھی بل پاس کر سکتے ہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہے, جو کہ پاور ٹو دا پیپل دیتا ہے انسٹیڈ آف پاور ٹو اللہ, تو ایسے نظام کو آپ کیوں اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے اور آپ جو ٹرو شریعت آپ اس کی طرف چلیں, رادر دین یہ کہ میں مین میڈ لاز کا پارلیمنٹ کے اندر کے تھرو میں کیوں شریعت کے لاز میں انفورس کروں. میرا یہ سوال ہے. میں سوال میں سمجھا نہیں کہ ہم کیوں ان سے مکالمے میں نہیں آتے, یہ سوال ہے. ہاں مطلب میں بیسکلی میں یہی میرا سوال ہے کہ یوزلی اگر ہم کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو اگر ان سے کسی قسم کی بات چیت شروع کریں یا ان کو اس طرح کے سیشنز میں بلائیں تو ہم ان سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں اس نظام کو اسلامک سمجھتے ہیں, کہ پارلیمنٹ کو یہ لوگ شورا ٹریٹ کرتے ہیں. تو کیونکہ یہ مجھے تو ان کا یہ اسلامک جو ڈیموکریسی یہ لوگ کہتے ہیں یہ مجھے چیز سمجھ میں نہیں آتی. اس پہ تو بہت لٹریچر ہے باہر. ہاں بالکل, آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ پہلے لیول پہ مکالمہ تو کریں کہ بھائی دیکھیں وہ کیا سوچتے ہیں, اور پھر اپنی طرف سے ہم ان کو جو بھی پراپر وہ ہے اس کی ڈیفینیشن ہے اسلام کی اور وہ بتائیں ود لاجیکل ریفرنسز اور وہ. لیکن یہ بات بھی تو غور فکر ہے نا کہ میجورٹی جو علماء ہیں اور یہ لوگ ہیں ان کو دین کی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے, اور ان سے بھی ہمیں پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ دین کی بات جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے, اس میں ایسا کیا ہے جب ہم آلریڈی اتنے مطلب کہ گڑے میں گرے پڑے ہیں. ہماری کوئی ایک چیز ٹھیک ہے, کوئی ایک چیز بھی ہماری بتا دیں جو ٹھیک ہے, اور پھر بھی ہم جو ہے بس جی اپنی اپنی کر لو, نمازیں پڑھے رہو. تو ان سے پہلے تو یہ سوال ہوا کہ آپ بات کیوں نہیں کرتے جو سب سے مین اور وائٹل چیز ہے اسلام کی, اس کے اوپر باقی چیزیں جو ہیں کھڑی ہوں گی, نماز وغیرہ اور جو بھی ہوگا. اپنی اپنی تو نہیں کرنے کا نا, صرف اپنی اپنی نماز تو نہیں پڑھنی نا, ہم نے سب کو پڑھانی ہے. تو دین کی بات کیوں نہیں کرتے سب سے پہلے تو ان سے بھی پوچھیں. ہاں باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بالکل ہمیں ان کو خود بھی یہاں بھی بلانا چاہیے, اور ویسے بھی اپنے اپنے سرکل میں جو بھی علماء کرام یا جن سے بھی ہوتا ہے تو ان سے ہم پوچھیں کہ بھائی آپ صرف ان موضوعات پہ کیوں ڈسکس کرتے ہیں جو صرف اچھے لگیں, جو جیسے یہ میں نے آپ کو حدیث سے سنائی جو ابو دردہ کی, اور یہ چیزیں کیوں نہیں بتاتے, اصل ہمیں منظر کیوں نہیں بتاتے جو پرانی ہماری ہسٹری تھی, اور دین کی بات کیوں نہیں کرتے. تو بالکل یہ چیزیں ہونی چاہیے. اوکے, موونگ آن ٹو دا نیکسٹ پرسن. آپ لوگوں کو فیڈ بیک فارم چیٹ میں بھیج دیے گا. پلیز لیو یور فیڈ بیک, اینی اوپینین اور سجیشن. کوئی کوشچن ہو تو آپ فیڈ بیک فارم ضرور فل کیجیے گا. جزاک اللہ. Unmuting Saliha Fatima, you can ask the question. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کے خیال میں طاغوتی سسٹم کو کریکٹ کرنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں؟ میرے خیال میں اپنا اوپینین ہی دے سکتا ہوں کیونکہ میں مفتی تو ہوں نہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ ڈیفینیشن کلیئر کریں کہ بھائی اصل جو ہے دین کیا تھا, اور اصل پہلے ہسٹری پڑھیں اپنی کھول کھول کے لوگوں کو بیان کریں کہ بھائی اصل دین یہ تھا, اور اصل جو آج ہے وہ تو صرف مذاق چل رہا ہے. تو چاہے جو بھی اس کے سامنے غلط ہو, غلط بولیں اسے کہ بھائی آپ ہیں غلط, یہاں کچھ اور لکھا ہے جو حدیث میں اور قرآن میں اور سیرہ میں, اور آپ کچھ اور بول رہے ہیں تو بولیں غلط. سب سے پہلے ڈیفینیشن کریکٹ کریں کہ بھائی سب سے پہلے آپ ڈیفینیشن کو ٹھیک کریں, اس کے بعد پھر اور باقی جو بھی آپ پریکٹیکل اسٹیپس کریں. کہ ظاہری بات ہے جس طرح ہم یونیورسٹیز اور اپنے جو سسٹم کو چیلنج کریں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے ان چیزوں کو,
اور یہ ہے. لیکن ایٹ دا فرسٹ اسٹیپ جو ہے آپ کو سب سے پہلے ڈیفینیشن چیلنج کرنی پڑے گی, اور آگے جو اگلی نسل میں ہے اس سے کوشش کرنی پڑے گی کہ بھائی ان تک وہ بیماری نہ جائے. ہم تک تو چلو لگ گئی ہے جتنی لگنی تھی, اینڈ تک جو ہے صحیح ڈیفینیشن پہنچے تاکہ یہ جو ہے صحیح پروان چڑھیں اور پھر یہ اصل میں جو ہے کام کر سکیں. سو یہ ہے بھائی, یہ مطلب نہیں کہ ہم کام نہ کریں, بٹ دا پوائنٹ از کہ سب سے پہلے ڈیفینیشن کلیئر کرنا ضروری ہے اور آگے پھر اگلی نسل کو بھی پراپر تیار کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. حسان, I'm unmuting you. You can ask the question. جی السلام علیکم. جزاک اللہ خیر فار سیشن. میرا دو سوال ہے. ایک سوال سمجھ نہیں, ایک تو کامنٹ ہے, ایک سوال ہے سمجھ. پہلا یہ کہ ہمیں میرے خیال سے جو ویڈیو کی ہم کریٹیکل انالیسس کر رہے ہیں مفتی طارق مسعود کی, اگر ہم پوری ویڈیو دیکھیں تو انہوں نے اسی پہ کہا ہے کہ اگر آگے جا کے کہ اگر کوئی مجھے وائبل سولوشن لا کے دے گا یا ہمیں لا کے دے گا ایز سچ علماء کرام کو, تو وہ اس چیز کو لینے کو اس چیز کو دیکھنے کو تیار ہے. اور انہوں نے بھی وہی اپروچ کا ایگزامپل دی تھی جو ساحل الدین زائنسٹ والی اپروچ کی بات کرتے ہیں کہ جیسے یہودیوں نے سوری حسن, میں کٹ کر رہا ہوں, میرا ذرا جی. ایشو ہو گیا تھا نیٹ کا, دوبارہ سے کائنڈلی ریپیٹ کر. اچھا, میں کہہ رہا تھا کہ جو ہماری جو مفتی طارق مسعود کی ویڈیو کی کریٹیکل انالیسس ہم کر رہے ہیں, آگے ہم اگر سنیں گے آئی تھنک 10 منٹس یا 15 منٹس بعد, تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر کوئی ہمیں وائبل سولوشن لا کے دے گا دین نظام کی چینج کرنے کے لیے, اس کو ہم لینے کو سمجھنے کو تیار ہیں اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. اور اگر کیا نام ہے, اگر ہم آگے بھی سنیں ہوئے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا جو ساحل الدین کہتے ہیں کہ جیسے زائنسٹ نے پاور کریٹ کی تھی, وہ جس طرح کمپوننٹ ہوئے تھے, ہمیں بھی اس طرح اپروچ لے کے پاور میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے میری جو ریسرچ کے حساب سے اپروچ کا مسئلہ ہے کہ کس طرح دین کا نظام قائم کیا جائے. علماء اس کے خلاف ہیں نہیں کہ دین کا نظام نہیں قائم کیا جائے, کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف جانے والی بات ہے. وہ اپروچز کے خلاف ہے کہ کس اپروچ کے تحت ہمیں دین کا نظام قائم کرنا ہے. اچھا, یہ میرا کامنٹ تھا. اچھا, کوشچن میرا یہ ہے آپ سے, اسی سے ریلیٹڈ ہے سمجھ لیں کہ آپ نے 2 حدیث کا حوالہ دیا تھا. ایک حدیث آپ نے کوٹ کی تھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی, عمر رضی اللہ عنہ کی, کہ انہوں نے صحابی سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں قرآن و حدیث کے اپنے اسلام کے خلاف چلے نا, میرے خلاف تلوار اٹھا لینا. اور دوسری حدیث آپ نے کوٹ کی تھی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس میں انہوں نے کہا تھا میں دین میں نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس حدیثوں میں ابو دردہ والی حدیث کے بعد ابو دردہ نے انہوں نے کوئی ایسا اسٹیپ لیا تھا تلوار اٹھانے کا اس وقت کے خلیفہ کے خلاف کہ دین واپس لیا جائے؟ کیونکہ اگر 2 حدیث کو آپ جمع کریں تو بنتا تو یہی تھا کہ انہوں نے تلوار اٹھا لینی چاہیے تھی اس خلیفہ کے خلاف, لیکن کیا انہوں نے کیا تھا, ان کا کیا اسٹیپ تھا اس کے بعد؟ میرا یہ سوال تھا. اچھا, سب سے پہلا تو آپ کا تھا کہ مفتی صاحب نے جو وہ بات کی تھی اسرائیل والی, اور وہ تو اور انہوں نے بھی کہا کہ دین کا جو تھا وہ ایک پیکیج لے کے آیا جائے. تو لیکن ہاں, اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ سسٹم میں جو انہوں نے اپنی بھی ایگزامپل دی نا کہ ہم پریکٹیکل سٹیپس لے رہے ہیں, اور اس میں بھی جو ہم لوگوں کو بھیج رہے ہیں سسٹم کے اندر. اور لیکن بات یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا کہ کیا آپ کی جو ڈیفینیشن ہے دین کی اور اسلام کی, کیا وہ ٹھیک ہے, اور اگر ٹھیک پہلے تو اس کے اوپر بات ہوگی, کیونکہ اگر آپ غلط ڈیفینیشن کے ساتھ پریکٹیکل سٹیپس لیتے بھی رہیں تو پھر ظاہری بات ہے آؤٹ پٹ تو صحیح نہیں نکلے گا. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں اسرائیل والی جو بات کی تھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سسٹم کے غیر شرعی قوانین کچھ غلط ہیں. تو جب آپ غیر شرعی قوانین دیکھتے ہیں تو کیا پورا سسٹم غلط ہے, یا وہ غیر شرعی قوانین آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہاں غیر شرعی قوانین ہیں کچھ غلط ہیں, یا آپ کا پورا سسٹم غلط ہے؟ اس کے اوپر بھی پہلے ڈسکشن ہوگی. تو بے شک آپ اس سسٹم کے اندر لوگ بھیج دیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پریکٹیکل کام نہیں کرے, بٹ بے شک آپ اس سسٹم کے اندر لوگ بھیج دیں. آپ اس کے عدلیہ کے اندر انہوں نے کہا بیوروکریسی کے اندر بھیج دیں, CSS وغیرہ کر کے کہیں بھی آپ بھیج دیں. تو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا سسٹم کی کچھ چیزیں غلط ہیں یا پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے. اگر تو پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے, پھر اگر آپ لوگ اس کے اندر بھیج دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ ایک تو پہلی بات جو بیٹھے ہیں وہ چلنے دیں گے, دوسری چیز چلیں آپ فرض کیا آپ نے کچھ اچھا کر بھی لیا, جب سسٹم ہی بیس سے کرپٹ ہے, اللہ کے سسٹم کے اگینسٹ ہے, تو آپ اسے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ دوسری چیز یہ. تو آپ کو کیا تھا, آئی تھنک ابو دردہ والا سوال تھا کہ سوال تھا کہ کیا انہوں نے کوئی ایکشن لیا تھا یا نہیں لیا تھا.
ہاں وہ بیسیکلی جو بات تھی وہ آپ پڑھیں خود بھی، وہ اصل میں جو تھی حضرت عثمان کے دور کی جو تھی وہ بات تھی. تو ابو دردہ جو تھے وہ گورنر کے خلاف بات کر رہے تھے. یہ پھر جو تھی بعد میں آئی تھی بات حضرت عثمان کے پاس کہ بھائی کہ یہ گورنر کے خلاف بات ہو رہی ہے تاکہ ان کو انفلوئنس کر سکیں اور چینج کر سکیں گورنرز کو. تو اب یہ جو ہے ایشو یہ ہے کہ مفتی وغیرہ اور یہ جو ہیں یہ مانتے نہیں ہیں کہ غلط ہو رہا ہے کچھ. پہلے تو سٹیپ یہ ہے نا کہ ہاں اگر تو پہلے آپ مانیں تو صحیح کہ ہاں بھائی کچھ غلط ہو رہا ہے، سسٹم نہیں ہے اور اس کو خراب کیا ہوا ہے یا جو بھی ہے، پھر اس کے بعد اس کے چینج ہوں گے نا. پھر آپ جا کے جو ہے اس کو انفلوئنس کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو ایجوکیشن میں ڈالتے ہیں، جو بھی آپ سسٹم کو چینج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ انفلوئنس کریٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں جو آئی ہوپ آپ کا کوشچن گیٹر ہو گیا. I would like to add one thing here کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مفتی کرام نے ہمیں آگے سے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں دین مگر کوئی وائبل پلان لا کے دو، تو کیا یہ سوچ نہیں آتی آپ لوگوں کے دل میں کہ یہ وائبل پلان ممبر سے نہیں آنا چاہیے؟ یہ وائبل پلان لوگ مفتیان کو لا کے دیں. جسٹ اے پوائنٹ ٹو پونڈر. جزاک اللہ خیر حسن. I think people will think about it. ہم موو کرتے ہیں ٹو دا نیکسٹ پرسن. اچھا ایک چیز پہلے سوال لینے سے پہلے کہ جو سوری ایک چیز بس کہ جو آپ ریفرنسز ہوں گے وہ ریکارڈنگ کے ساتھ اور ڈسکرپشن میں وہ ڈال دیے جائیں گے، جو میں نے حدیث کے سارے دیے تھے، تو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، وہ سارے ریفرنسز آپ کو مل جائیں گے. اگلے بندے کو لے لیتے ہیں پھر. ان دیٹ کیس علی I'm unmuting you. You can ask the question. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی علی. سب سے پہلے تو میں آج کے سیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہم یہ بحث کر رہے ہیں اور یہ بحث و مباحثہ چل رہا ہے، اس کی میرے خیال سے کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ پچھلے چند اشروں میں اگر دیکھا جائے نا تو یہی ہوتا تھا کہ کسی فرقے کا مولوی یا کوئی اور مفتی یا کوئی بھی بندہ ایسے ایک سٹیٹمنٹ دیتا تھا اور باقی کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے مطلب ایک طرف سے دوسری طرف سے تیسری طرف سے اس پہ آرگومنٹ چلتے تھے، بحث مباحثے ہوتے تھے، اور دین یہ ساری چیز ہم ان ساری چیزوں نے ہمیں فرقوں میں بٹ دیا، مطلب بانٹ دیا. تو ہم بھی اب جو کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں مطلب فرقوں سے گروہوں میں آگے لے کے جا رہی ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا گروہوں میں ہم جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے. مطلب اب ساحل دین کا ایک گروہ ہے، ایک محمد علی مرزا کا گروہ ہے، ایک کیسر راجہ کا گروہ، مطلب اس طرح سے گروہ بن رہے ہیں اور لوگوں کی پسند ناپسند اس طرح ڈیوائڈ ہو رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو ہمیں جا کے مطلب اگر کوئی ساحل سے سوال کرتا ہے، ساحل پہ کوئی اختلاف رکھتا ہے تو ساحل اس کا جواب دے. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے آ کے ایک دوسرے مفتی طارق کے سامنے اس کو اگینسٹ کرنا شروع کر دیں اس طرح سے، مطلب کہ یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمیں مزید شیطان کے اس جال میں بانٹ دے گی، مطلب جس طرح اس نے پیچھے امت کو ڈیوائڈ کیا اور آگے بھی وہ اسی طرح سے ہمیں مطلب ہم اس جال میں پھنس رہے ہیں. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری جو بات تھی جاہل کے حوالے سے، تو میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس میں واقعی ساحل الدین صاحب سے غلطی ہوئی ہے. غلطی وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ انہوں نے جو 90% عورتوں کو جاہل کہا ہے، اس میں مطلب کہ انہوں نے کسی اسپیسیفک عورت کو ٹارگیٹ نہیں کیا، تو یہ ان کا کوئی جرم نہیں بنتا. مطلب جرم تو اس سینس میں یہ بنتا ہے کہ اگر آپ ایک گولی ایک گروپ مطلب کہ ایک گروپ کی طرف ایک گولی چلا دیں، اگر کسی کو نہیں لگی تو مطلب وہ نہیں لگی تو جرم نہیں ہے، لیکن آپ نے گولی چلائی ہے آپ کا جرم ہے. اب وہ گولی کس طرح سے بنتی ہے، وہ اس سینس میں بنتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میری بچی جاہل ہے، تو مطلب انہوں نے ایک اسپیسیفک عورت کو ٹارگیٹ کیا، انہوں نے اسے جاہل کہا. اب جاہل کہنا ایک توہین میں آتا ہے، کہ مطلب کہ میں کسی بندے کو توہین کر رہا ہوں ایک گروپ کی صورت میں. اب توہین کی مجھے ڈیفینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال سے سب کو ڈیفینیشن کلیئر ہیں. تو یہ توہین میں آتا ہے. تو اسلام میں توہین حرام ہے، تو ایک باپ بیٹے کی توہین نہیں کر سکتا اور بیٹا باپ کی توہین نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے ایک میڈیا ہے اتنے بڑے پوری دنیا کے سامنے کسی کی توہین جائز نہیں ہے. تو میرے خیال سے اس حوالے سے انہوں نے ایک اسپیسیفک پرسن کو ٹارگیٹ کر کے اس کی توہین کر کے یہ غلطی کا انہوں نے اقدام کیا تھا. تو اس پہ مطلب کہ سوچنے کی ضرورت تھی. اور تیسری جو بات ہے طاغوت کے حوالے سے، تو طاغوت کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ طاغوت کی اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہمیں ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی ہیں، مانتے ہیں کہ سیاستدانوں کو باقی سب کو ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہے. اگر ہمیں طاغوت کی ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی ہیں، مطلب IMS اور وغیرہ وغیرہ کو، تو ہمارا مشن کچھ اور ہے. ہم یہاں پہ بحثیں کرنے تو نہیں بیٹھے ہوئے، ہم مکالمے کرنے تو بیٹھے نہیں ہوئے، ہمارا کام کچھ اور ہے. تو اگر ہمیں وہ سمجھ آ گیا ہے تو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. کام مطلب اس طرح سے کرنا چاہیے کہ جو طاغوتی نظام ہے، مطلب کہ
جو اس तागूती निज़ाम को फैला रहे हैं, चला रहे हैं, जो मुनाफिकीन हैं। मुनाफिकीन मतलब बागी जो होते हैं, जो मुनाफिक होते हैं और जो खारजी होते हैं। मतलब कि ये मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि अभी जो एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को फसादी, खारजी, बागी कह के उनको कत्ल करना, मारना शुरू कर दिया है, उनको तो डेफिनेशन क्लियर नहीं है, मानते हैं। अगर हमें क्लियर है तो हम उन जैसा स्टेप क्यों नहीं ले रहे? मतलब अगर वो हमें मार रहे हैं तो हम यहाँ पे आके बैठ के बातें कर रहे हैं, मतलब ये हाल है हमारा। वो हमें मार रहे हैं और देन हम कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पे आके पैसे कर ले, तारिक मसूद पे कर ले, साहिल अदीम पे पैसे कर लें। तो अगर तागूत की डेफिनेशन आपको क्लियर है, साहिल अदीम को क्लियर है, तो कम से कम उनको आगे स्टेप्स लेने चाहिए, लोगों को साथ लेके चलना चाहिए और लोगों को बचाना भी चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। डिफेंड अब बातों से डिफेंड नहीं होगा, बात आगे चली गई है, लोग कत्ल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो प्लीज इन सारी चीजों पे सोचने की जरूरत है और इन पे काम करने की भी जरूरत है। सो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आप मुझसे कुछ मजीद सवाल पूछेंगे मेरी किसी भी स्टेटमेंट के हवाले से, तो मैं वो आपको बता दूं। दैट्स ऑल। Hassan, या Waleed, if you allow, can I answer this? yes, go ahead. अच्छा, मैं सिर्फ इस पे ना एक चीज बता दूं, क्योंकि शुरू में भी एक सवाल किया था, आई थिंक उनका नाम मुल्तजिम था, मुझे नाम भूल गया बाहर, और अली ने भी अभी ये बात की है, जो वाइब आ रही है सेशन से कि समहाउ इट्स प्रोबेबली अगेंस्ट अ सर्टेन मुफ्ती साहब। देखें, मकसद जो है ना वो ये नहीं है। इस सेशन का पर्पस ये है कि लोगों को एक डिस्कशन जो स्पाइक होती है उसके ऊपर एक इंसान अपनी टेक देता है, तो उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना, दैट इज द सोल पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन फोरम। तागूत की जब डिस्कशन स्टार्ट हुई थी ना, और वो एकदम ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हुई, तो ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया था हर उस बंदे को जो कि एक रिलीजियस इंक्लिनेशन रखता है, कि वो इसके ऊपर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी दे और अपनी बिल्ड्स बताए। ठीक है, उसको खोल के एक्सप्लेन करे कि कुरान पाक में जो तागूत का टोटल फहम बताया गया वो क्या बताया गया। ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया था सब लोगों को, और मुफ्त में इनकैश किया, सब लोगों ने किया। ये आप लोगों को वो एक पूरा का पूरा एनालिसिस हमने दिखाया था कि रीसेंट टाइम्स के अंदर जब ये इशू हुआ था, तो तमाम मेजर प्लेटफॉर्म्स जो कि यंगस्टर्स फॉलो करते हैं आजकल के, जो हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह के एजुकेशनल बैकग्राउंड्स हैं उनके, एटलीस्ट उन सेक्शंस में जो लोगों को फॉलो किया जाता है ना, उन तमाम लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई, रिकॉर्ड की। अनफॉर्चुनेटली डिस्कशन इस चीज के ऊपर होती रही कि क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था। ये एक बड़ी फरोही सी डिस्कशन है। एक्चुअल प्रॉब्लम जो डिस्कस हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली किसी के अंदर भी इतना फहम नहीं देखा गया कि वो उस एक्चुअल डिस्कशन के ऊपर आते कि यार ये जो निज़ाम हमारे इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है, क्या ये निज़ाम इस्लामी असूलों के ऊपर मबनी है या नहीं है। और इसका बिगाड़ आपने पिछले 20 साल में, 24 साल में, मुशर्रफ के दौर के बाद तो देख लिया ना कि कितना मेजर बिगाड़ आया इस पूरे निज़ाम के अंदर। तो कहने का पर्पस ये है कि उस मेजर चीज के ऊपर अगर हिट नहीं करेंगे ना हम, कि यार ये निज़ाम है, इसके ये फ्लॉज हैं, जब तक हम उसे हाईलाइट नहीं करेंगे तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकेंगे कि इस निज़ाम में कोई गलती है। तब आप फिर निज़ाम के साथ खड़े हो जाते हैं जाके। अब आपने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात की है ना, जो साइलो में प्रैक्टिकल स्टेप कोई भी ले ले यार, आज के दिन में कोई भी खड़ा होके अलम बुलंद कर दे जस्टिस का पाकिस्तान के अंदर, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। दिस पर्टिकुलर डिस्कशन फोरम, इसका जो सेकंड पर्पस था वो ये था, और मुफ्ती साहब के हवाले से उनकी वीडियो के डिस्कस करने का पर्पस ये था कि उनकी एक सर्टन फॉलोइंग है। जब आप एक वेन डायग्राम देखते हैं ना, तो उसके अंदर 2 गोल दायरे आपको नजर आते हैं, तो बीच में एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जो कॉमन लोगों का होता है, क्योंकि हम जैसे लोग मुफ्ती साहब की वीडियोस देख लेते हैं, साहिल अदीम की भी देख लेते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो कि सिर्फ मुफ्ती साहब की वीडियोस देखते होंगे। तो उस सबसेक्ट को ये बेसिकली बताना मकसूद है कि एक्चुअल डिस्कशन के ऊपर आ जाएं, और मुफ्ती साहब को भी ये अर्ज करना मकसूद है कि एक्चुअल डिस्कशन के ऊपर आए। इन फरोही बातों के अंदर मत पड़ेंगे, किसने किसको क्या बोला क्या नहीं बोला, दिस इज यूजलेस डिस्कशन, इसका कोई फायदा नहीं है। एक्चुअल डिस्कशन के ऊपर आए कि यार ये आपको इतना बड़ा उस वक्त व्यूअरशिप मिल रहा था क्योंकि ये हॉट टॉपिक था, तो कम से कम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते यार, लोगों को खोल के बताते कि यार हमारे निज़ाम में ये चीजें हैं जो कि गैर इस्लामी है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या वजह है कि डेमोक्रेसी को अक्सर उलमा जो हैं वो गैर इस्लामी कहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी की अपनी एक डेफिनेशन है। आप उस पर इस्लामिक का लेबल लगा के बेचते रहें, अगर एक मुर्गी हलाल नहीं है, हलाल का लेबल लगा के बेचते रहे, हलाल तो हलाल नहीं हो जाएगी चीज। तो इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर चूंकि रूल्स बनाने की ताकत अवाम को मेजॉरिटी की बेसिस पे दे दी जाती है, इसलिए डेमोक्रेसी को कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट है। और फिर आप उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दे रिपग्नेंट टू कुरान सुन्ना नहीं हो सकते रूल्स,
تو صرف لکھ دینے سے وہ بات ان ٹرو اسپرٹ اپلائی بھی نہیں ہو جاتی. سو یہ بیسیکلی مین ڈسکشن کے اوپر آنے کے بجائے جب آپ اس کو بائی پاس کر کے ان فروہی معاملات کے اندر چلے جاتے ہیں تو ایک میجر کویسچن آتا ہے آپ کے بھی فہم کے اوپر کہ یار آپ کا فہم اس چیز کا اس لیول پہ آپ بیٹھے ہوئے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ مین ڈسکشن پہ آتے رادر دین فروہی معاملات کی ڈسکشن کر کے بس ڈنگ ٹپاؤ ٹائپ سین کر کے آپ نکل جاتے ہیں سارے ڈسکشن سے. سو اس لیے اس کا مقصد بالکل بھی کسی ایک پرسنالٹی کو ٹارگٹ نہیں ہے کرنا. ایک پرسنالٹی کو ٹارگٹ کر کے ایکچولی ہم اپنا لیول فردر نیچے لے آئیں گے. دیٹ از ناٹ, اور کسی کو ڈیفینڈ کرنا بھی نہیں ہے پرپز. اس کا پرپز یہ ہے کہ جو میجر ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا اس کو وی ہیو ٹو کیپ دیٹ الائیو, اس کے اوپر ڈسکشن کرنا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, دیٹ از دا پرپز آف دس سیشن. سو آئی تھنک کہ یہ سب لوگوں کو اکراس دا بورڈ کلیئر ہو گیا ہوگا یہ بات کہ اس کا مقصد پرپز کیا تھا اس سیشن کا. جویریہ اشفاق, I'm unmuting you. میرا یہاں پہ یہ کوشچن تھا کہ جیسے ہم میں سے بہت سارے جیسے علماء کرام بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اسکالرس کی بات کرتے ہیں, سر ساحل تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ جسٹ ایک ہی پوائنٹ آف ویو پہ مت رہیں, آپ باقی لوگوں کے بھی پوائنٹ آف ویو دیکھیں, آپ اپنا بھی پوائنٹ آف ویو یہاں پہ شیئر کریں. تو میرا یہاں پہ یہ کوشچن تھا کہ جب ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم طاغوتی نظام کے پیچھے چل رہے ہیں, تو وہ اس بارے میں زیادہ بات کیوں نہیں کرتے, اسپیشلی اسکالرس وہ اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ جویریہ یہی تو سوال ہے ایکچولی کہ وہ کیوں بات نہیں کرتے. میں اپنا حسن ظن رکھ کے بھی ایک بات کر سکتا ہوں اور میں ایک جسے الزامی جواب کہتے ہیں وہ بھی دے سکتا ہوں اس کے اوپر. بٹ دیٹ از دا ریئل کویسچن وچ از وائی وی آر ہیونگ دس ڈسکشن ٹو ارج دوز پیپل ٹو ٹاک اباؤٹ دا ریئل ایشوز رادر دین ٹاکنگ اباؤٹ اسمال ایشوز. ایون جو آپ کو آج بجلی کے بل اور یہ ساری ڈسکشن بھی ہے نا, یہ ساری کی ساری ایک آپ سمجھ لیں کہ سب سیٹ آف دا میجر ایشو ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک بندے کو کینسر ہوتا ہے تو کینسر کے ریزلٹ میں ہو سکتا ہے اس کے باڈی میں انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو جائے اور اس کے رنگ پیلا ہونا شروع ہو جائے. تو اب اس کو آپ آئرن کے سپلیمنٹس دے دے کے کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے تمہارے کینسر کا علاج ہو جائے گا, تو کینسر کا تو علاج نہیں ہوگا نا. کینسر کے علاج کے لیے تو آپ کو کینسر کا علاج کرنا پڑے گا کیونکہ اس کو انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے, وہ بلڈ لوز کر رہا ہے, ہینس اس کا آئرن ڈاؤن جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ابھی جو آئرن سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں نا آپ کو, بیسیکلی وی ہیو ٹو ریکگنائز کہ آئرن سپلیمنٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. باڈی کو کینسر ہو چکا ہے, وی ہیو ٹو ٹریٹ دا کینسر. کینسر ٹریٹ کرنے کے لیے انفارچونیٹلی علاج سم ٹائمز پینفل بھی ہوتا ہے, مینس پینفل یوز کرنے پڑتے ہیں, وچ از وائی لینگویج بھی آپ کو سم ٹائمز اس کے اندر وہ کرختگی نظر آتی ہے جس کا ذکر وہ جو انڈیا سے جس بھائی نے کامنٹ کیا تھا وہ بھی ذکر کر رہے تھے, وہ سم ٹائمز نظر آتا ہے, وہ ہمارے بھی بیہیویئرز میں اکثر آ جاتی ہے بیکاز وی آر ڈس اپوائنٹڈ ایٹ دا ہول سچویشن. سو دیٹس دا ریئل ایشو which is why we want to urge our ulama, we want them on our side rather than confronting them. Confront تو ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ صحیح بات نہیں کر رہے ہوتے, وہ چھپا رہے ہوتے ہیں باتیں. اور by the way یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے باتیں چھپانا, قرآن پاک تو بڑا پڑا ہے. جتنا حضرت موسیٰ کا اور ان کی قوم کا ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں, کسی اور نبی کی قوم کا نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ کیوں برباد ہو گئے, کیونکہ اپنی مرضی کی چیزیں بتا دیتے تھے عوام کو اور جو ان کی فیور میں نہیں جاتی تھیں وہ چھپا لیتے تھے. یہی ہم ارج کر رہے ہیں کہ یار وہ سیم مسٹیک ریپیٹ نہ کریں. اللہ کے رسول نے یہ بھی حدیث ہمیں بتا دی کہ تم پچھلی قوموں کی طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے, یہاں تک کہ وہ اگر ایک گو کے سوراخ میں سے گزرے گی تم بھی گزرو گے. پریڈکٹ کر دیا رسول اللہ نے, پروفیسی بتا دی. تو پھر ان سے پوچھا صحابی نے کہ کیا اس میں آپ یہود و نصارہ کی بات کریں, تو رسول اللہ نے کہا تو اور کس کی بات کر رہا ہوں. اس کے باوجود وی آر ریپیٹنگ the same mistakes. So the whole purpose of this session is to urge those ulama to talk about the real issues and everybody will stand behind them. ان کو لیڈر سمجھ کے ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. بٹ انفارچونیٹلی اس کے لیے پہلے مردانگی پیدا کرنی پڑتی ہے, کریج پیدا کرنی پڑتی ہے, اور بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں وہ چونکہ انجیکٹ آؤٹ ہو چکے ہیں اس وقت لوگوں میں سے. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے کانفیڈنس دیں انہیں کہ یار ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن بات تو کریں ریئل ایشو کے بارے میں, بات تو کریں. اہل سنت کے فورم سے ہونی چاہیے بات اس کے. تو یہ بٹ بہت ساری یوتھ ایسی بھی تو ہوتی ہے نا جو اسکالرس کو سن رہی ہوتی ہے. لائک ہم کسی بھی مطلب اسکالر کو دیکھ لیں, ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو یوتھ ان کو سن بھی رہی ہوتی ہے. تو کیا جو ان کو سن رہے ہیں وہ اس طاغوتی نظام کے اگینسٹ نہیں اٹھیں گے پھر؟ بیکاز کنسیپٹ تو ان کے بھی ویسے ہی آئیں گے نا جیسے ہمارے ان اسکالرز میں ہوں گے. اسی لیے ان لوگوں کو جو اس سے پچھلے سوال کے جواب میں بھی میں رسپونڈ کر رہا تھا نا, وہ اسی لیے کر رہا تھا کہ دیز آر انفلوئنشیل پیپل,
The reason we talk about these people is not because we want to target them, is because we want to set their course right. इनकी direction ठीक करना is the purpose why we are talking directly to these people now. कि यार आप अपनी course correction कर लें, आप सही issues के बारे में बातें करें, rather than के कराची की फलां गलियों में और जनाब कटी पहाड़ी पे चोरियां हो रही हैं. ये issues real issues हैं जिन लोगों के साथ होते हैं, उनके घर में कोहराम मच जाते हैं. पॉइंट ये है कि इसका सोल्यूशन अगर आपने निकालना है तो वो सिर्फ गली एक सीधी कर लेने से नहीं होगा. उसके लिए आपको रियल इशू के बारे में बात करनी पड़ेगी, उसके लिए जिगरा चाहिए, जिगरा पैदा करें. तो ये है बेसिकली. तो वो जब ये कर लेंगे ना जवेरिया, तो फिर उनके अंडर जितने भी लोग हैं जो उनकी फॉलोअरशिप में आते हैं, आप देखिएगा कि वो सब लोग भी इनके साथ खड़े होंगे. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टॉप से ये चीज मैनेज हो जाती है, ऊपर ऊपर से उलमा भी उसी रॉ में बह जाते हैं, इसलिए फिर कोई चेंज नहीं नजर आती. और इसीलिए 24 साल में पिछले हम तो देख रहे हैं, नाउ वी आर इन आवर 30s, तो पिछले 24 साल में तो हम ये देख रहे हैं कि कोई चेंज नहीं आई, कुछ मतलब सिचुएशन वर्सन ही होती गई है. तो इसलिए फिर अर्ज करना इन्हें जरूरी है. इसीलिए शुरू से ये कहा जा रहा है कि मस्जिद को मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है. एंड टॉक अबाउट द रियल इश्यूज फर्स्ट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप. टॉक अबाउट द रियल इश्यूज, दैट्स द फर्स्ट स्टेप. और इसी तरह के खुद पे बाय द वे आप हदीस की किताबें निकाल के देखें ना, तो हजरत उमर आके जब खुतबा देते होते थे अपनी खिलाफत के दौर में, तो वो इश्यूज के बारे में ही बात कर रहे होते. वो कोई आके मतलब सिर्फ फिका नहीं समझा रहे होते थे लोगों को, इश्यूज के बारे में बात होती थी. लोग सवालों जवाब, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी. आज जुमे के खुतबे में क्रॉस क्वेश्चनिंग करके देखें आप. जब जाएं जामियातुर रशीद के अंदर जुमा पढ़ने, तो जरा सवाल करने के लिए उठें तो सही, आप देखें फिर लोग कैसे आपको रोक देते हैं. नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है. सो ये माहौल दोबारा से पैदा करना कि लोग तमीज के दायरे में रहें, तहजीब के दायरे में रहें, लेकिन सवाल करने की जरूरत भी करें, और अगले में भी हिम्मत हो के वो सवाल सुने और फिर उसको रिस्पॉन्ड कर दे. अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में हो नहीं रहा. सो लोग जब ऊपर हमारी टॉप टियर उलमा जब इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर इस पे एक्शन लेंगे ना, तो फिर उनके नीचे भी तमाम लोग जो उनकी फॉलोअरशिप में, वो भी दे विल आल्सो स्टार्ट फॉलोइंग इन लाइन, और वो भी चीजें सही होनी शुरू हो जाएंगी. ओके, अ शॉर्ट अनाउंसमेंट. फीडबैक फॉर्म जो है ना चैट में दे दिया गया, प्लीज़ स्पेयर सम टाइम टू फिल दैट आउट. कोई भी सजेशन, क्वेश्चन और किसी भी किस्म का फीडबैक आप उसमें लिख सकते हैं. जज़ाकल्लाह. I'm unmuting अबरार, आप सवाल पूछ सकते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हेलो. वालेकुम सलाम जी अबरार साहब. जी आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है. एक्चुअली भाई क्वेश्चन या यूं कह लें कुछ कमेंट यूं करना चाह रहे थे हम कि अभी कल ही रात मैंने साहिल सर की वीडियो, ठीक है ना, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो पूरी देखी. तो किसी भी एंगल से फिलहाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब साहिल सर के अपोजिट में नहीं दिखाई दे रहे हैं. लाइक वो उनका कहने का मकसद ये है कि साहिल सर एक बहुत ही कीमती एसेट हैं लाइक उम्मत के लिए, तो क्यों ना इसको साथ में बैठ के डिस्कस कर लिया जाए. तो एक उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू इस बिना पे सही बैठता है जाके कि अगर इस इशू को रियलिस्टिकली सॉल्व करना है तो क्यों ना ये सारे जितने भी लाइक फेमस स्कॉलर्स हैं, क्यों ना ये सब साथ बैठ के इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें. और वैसे भी एक हदीस हम तक पहुंची है जिसका मफहूम ये है कि दो आलिमों के बीच की बहस से आवाम को ज़्यादा फ़ायदा होता है. तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि अगर ये लोग साथ में बैठते हैं, जैसे मौलाना तारिक मसूद, मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद हो गए, या साहिल सर हो गए, या लेट्स से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो गए, या फिर एक और मुफ्ती साहब हैं आई थिंक नदीम अल वाजिदी करके. तो आई थिंक अगर ये सब साथ में बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो आपको क्या लगता है इसका एक लाइक पॉजिटिव आउटपुट निकल सकता है? तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अबरार साहब मेरा आप ओपिनियन पूछ रहे हैं. जाहिर है ये आपस में बैठना चाहते हैं, नहीं बैठना चाहते, ऑब्वियसली ये पर्सनैलिटीज हैं, वो खुद अपने बारे में कमेंट कर सकती हैं, हम तो नहीं कर सकते. आपका सवाल बेसिकली इस बारे में है कि इन्हें बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए. इसका ताल्लुक है कि उस बैठने से फायदा क्या होगा. क्या उस बैठने का मकसद ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स फर्दर क्लियर हो जाएंगे? क्योंकि अपेरेंटली जो वलीद जिस तरफ इशारा कर रहे थे ना, जो दीन की इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर probably there is a इख्तलाफ between the उलमा. ठीक है, एक वो लोग जो recent times की मैं बात करूं, बाय द वे ये है contemporary scholarship में बात कर रहा हूं, ये आर्काइक व्यू पॉइंट है इस्लाम का शुरू से लेके एंड तक. लेकिन recent times के अंदर
ایک سائڈ ہے جو کہ مودودی صاحب کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتی ہے، دوسری سائڈ ہے، اور اس میں مودودی صاحب کی فالوشپ میں پھر یہ گاندھی صاحب کے بھی جو اساتذہ تھے، امین احسن اصلاحی اور باقی لوگ، بڑی بڑی اسکالرشپ اس وقت اسی بلاک کا حصہ تھی جو اس طرح سے سوچتی تھی. یہ کچھ عرصے میں جب سے سیکولرائزیشن ہونی شروع ہوئی ہے تو اس وقت یہ پھر اسٹیٹ اینڈ مسجد جو ہے وہ بالکل سیپریٹ اینٹیز بنا دی گئی ہیں. اب وہ چونکہ اختلاف پھر بالکل ایک اور بیسک لیول پہ چلا گیا. پہلے تو یہ تھا نا کہ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، الیکشن میں جائیں یا صرف تبلیغ کے تھرو کریں، کیا کریں کیا نہیں کریں، وہ تو امپلیمنٹیشن کا تھا. اب اختلاف جو ہے نا وہ بیسک ڈیفینیشن کا ہو گیا. اگر تو وہ ڈیفینیشن کلیئر کرنی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ پھر کمرے میں نہ بھی بیٹھیں. اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بیک اینڈ فورتھ چل رہی ہے نا، یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے. لوگوں کو اویئرنیس بھی جائے گی، لوگوں کو پتا ہوگا کس کے آرگومنٹ اسٹرانگ ہیں کس کے ویک ہیں، تو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی ایونچولی بات. ہاں اگر یہ اس بیسس پہ اگری کر جائیں پھر ایک سیم سٹیج کے اوپر آتے ہیں، آئی تھنک مطلب خوشگمانی ہمیں یہی رکھنی چاہیے کہ اس کا بینیفٹ زیادہ ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کے جتنے بھی اقتدار میں اس وقت لوگ ہیں ان کے اوپر پریشر تو تبھی پھر بلڈ ہوگا نا کہ یار واقعی اب یہ لوگ یونائٹ ہو چکے ہیں سارے. ان کا ایک سنگل سٹیٹمنٹ ہے کہ وی نیڈ دا سسٹم آف دین اسلام ان پاکستان ان آل سفیئرز آف لائف. تو پھر ظاہر ہے ایک میسو عوام بھی سامنے آ جائے گی اٹھ کے. سو یہ ہے، سو اس کا ایکشن کیا نکلتا ہے اور وہ کیا چیزیں نکلتی ہیں، دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیٹرمن. اگر صرف بحث کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ابھی بھی ہو رہی ہے اور اچھی ہیلدی ڈسکشن ہے. دس شوڈ ہیپن، لوگوں کو کلیئرٹی ملے گی اس سے. اوکے، I'm unmuting سیدہ سمین، آپ سوال پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Am I audible to you? وعلیکم السلام جی سمین، آپ audible ہیں. Sir, actually I am the student of uni level. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے آج کل کے مسلمان بچوں کو اگر سوال کرتے ہیں وہ جنگ نہروان کے بارے میں، جنگ جمل کے بارے میں، جنگ صفین کے بارے میں، تو بڑے کیوں بھاگتے ہیں؟ بچوں کو وہ چیز کیوں نہیں کلیئر کرتی؟ کیونکہ میں خود بھی جو ہے نا اس چیز سے گزر رہی ہوں. آئی ایم جسٹ اونلی 18 اور جب میں پڑھتی ہوں مودودی صاحب کی کتابیں، اسرار احمد کی تفسیر، تو ہوتی ہے کیوریوسٹی، اور جب اپنے بڑوں سے سوال کرو تو وہ آئے ماشاء کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ سبین، کیوں ہے بڑے کیوں نہیں کرتے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. دے ٹرائی ٹو اس کو انڈر دا کارپیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہ کیونکہ ایک ریاکشن کے طور پہ جب یہ سارے معاملات ہوئے تو اس کے بعد ایک ریاکشن کے طور پہ بالکل اپوزٹ سائڈ آف دا اسپیکٹرم کے اوپر ایک ایسی ریاکشن آنی شروع ہو گئی کہ جس کے اندر پھر پرسنالٹیز کو ملائن کیا جاتا تھا. اس وجہ سے ہمارے پاس ایک ڈیفینسو آپ سمجھ لیں پوسچرنگ کریٹ ہوگی کہ اب اس ایشو کو ڈسکس ہی نہ کیا جائے، انڈر دا کارپیٹ کر دیا جائے. پھر جب لوگوں کو پتا چلتا ہے اس ایشو کے بارے میں کہ یہ احادیث کی مستند ترین کتب میں یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو پھر ایک ڈسوننس کریٹ ہو جاتی ہے لوگوں کے ذہن میں، کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. وہ کنفیوژن زیادہ ڈینجرس ہے اگنورینس سے، کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو اس چیز کا. تو میرے خیال میں تو آپ کو صحیح سورسز کے تھرو یہ نالج لینی چاہیے، اور اس کے لیے اصول یہ بنا لینا چاہیے. یہ اصول انڈر لائنگ ایزمپشن آپ سمجھ لیں انڈر لائنگ پرنسپل کے طور پہ فالو کرنا چاہیے کہ جب قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ان کے واقعے کا بھی ذکر ہے، اور تمام انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے. ایون حضرت نوح نے بھی جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہی تو اللہ نے منع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ تحریم میں جو پورا وہ واقعہ ہے شہد کا اور وہ سارا وہ بھی درج ہے. پھر عبس و تولی پوری صورت ہے اس چیز کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کو بھی دین اینڈ دیر جو ان سے جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ انہیں بتانی چیزیں ضروری ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہیں بتا دیا. ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ قرآن میں بھی آ گئی. تو اس لیے کوئی بھی پرسنالٹی غلطی سے مبرہ نہیں ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں. یہ ایک انڈر لائنگ پرنسپل ہے. کیا اب اس کی بیسس کے اوپر ہم کسی پہ جنت دوزخ کے فتوے لگانے شروع کر دیں؟ آبویسلی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈومین ہے، ایون انبیاء کا بھی ڈومین نہیں ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور برا بھلا کہنا یا لعنت ملامت کرنا کسی کے اوپر، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایز لانگ ایز ہم اس چیز سے دور ہیں تو پھر آپ ایک نالجبل اور آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا بندہ جو میانہ روی کے ساتھ اور
معتدل ہو کے چیزوں کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے بیسڈ آن دا بکس دیٹ ور ریٹن بائی دا آئمہ, جن کی کتابوں کی بیسس پہ ہماری پوری کی پوری فقہ اور پوری کی پوری جو ہے نا وہ ہماری آج کے دور میں اسکول آف تھاٹس بلڈ ہوئے ہیں ان کے ورکس کے اوپر. تو وین دے ہیو ریٹن دوز بکس, تو obviously وہ صرف لکھنے کے لیے تو لکھی نہیں گئی تھی نا, پڑھنے کے لیے لکھی گئی تھی. تو اس لیے میرے خیال سے اس کا نالج سب اسٹوڈنٹس کے پاس بھی ہونا چاہیے. اگلی جنریشن کے پاس نالج کا ایکسیس انفارمیشن کا بہت زیادہ آ رہا ہے, ہمارے پاس بھی بہت زیادہ ہے. سو آئی تھنک اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. قاضی اکرام. جی بھائی, میرا سوال یہ تھا کہ مطلب جاہل جس کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں, مطلب اس کو ڈیفرینشیٹ کیسے کر سکتے کہ ایک کمیونٹی کو مطلب جاہل کہا جا رہا ہے, تو اس کو تو کون سے ایسے فیکٹر ہے جس بیسس پہ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ان میرٹ پہ فیل ہے تو یہ جاہل ہے, مطلب کیسے کلیئر کر دی. یہ میرا خیال ہے پریزنٹیشن میں قاضی کلیئر ہو گیا ہے, آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیجیے گا جب یہ اپلوڈ ہوگی نا یوٹیوب پہ, اس پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس سیشن میں بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی پچھلے سیشن میں ڈاکٹر وسیم نے کافی کلیئرٹی کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈسکشن کی ہوئی ہے. تو آپ ریفر بیک ٹو دیٹ ڈسکشن, ٹھیک ہے, ریپیٹیشن ہو جائے گی. اوکے سیرت, I'm unmuting you. Javeria, you can ask the question. جی سیرت. میرا پہلا کوشچن تو یہ تھا کہ ہم ابھی تک یہ سارا کچھ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, لائک ہم صرف یہ والی ویڈیوز کیوں پک کر رہے ہیں جس میں اس پروگرام کو خاص طور پہ ڈسکس کیا گیا ہے. لائک اگر طارق مسعود کی ہی کوئی ویڈیو لینی ہے تو ہم ان کی کوئی اور بھی تو لے سکتے ہیں. مطلب یہ کافی لمبا چل رہا ہے. آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا سیرت, یا اور اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ہے؟ مجھے لگا کہ آپ کے بولنے سے کچھ سیکنڈ پارٹ بھی ہے آپ کے سوال کا. آپ کمپلیٹ کر لیں سوال تاکہ ایک ہی دو میں آ جائے. اور دوسرا Complete اس ہو میں جو ایک دوسرا سوال بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں, مطلب کہ صرف یہاں نہیں ویسے بھی روٹین میں بھی ہم جب سارے اپنے کولیگس کے ساتھ ہیں ویسے ہم ڈسکس کرتے ہیں, تو ہم ہمیشہ پرابلمس ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ہم سولوشنس کی طرف کیوں نہیں جاتے کہ لائک اگر ایک پرابلم ہے یہ, تو اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے, ہمیں وہ ڈسکس کرنا چاہیے اور پھر اس پر ورک کرنا چاہیے. تو پھر ہم یہ چیز کیوں لگتے ہیں. ٹھیک ہے, سوال آپ کے دونوں آگے. اچھا فیضان, لیٹس میک دس دا لاسٹ کوسچن. سیرت کا پہلا سوال ہے کہ ابھی تک اس کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. سیرت, اگین میں نے جو پورا پیچھے پری ایمبل دیا تھا نا, اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ دس از ناٹ جسٹ اے ریسپانس ویڈیو فار طارق مسعود صاحب. یہ بیسیکلی ڈسکشن ٹاپک کے اوپر ہے. اب ٹاپک اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ امپورٹنٹ نہیں ہے, تو پھر آپ کو یہ سوال بالکل آپ کا جائز ہوگا کہ یار یہ اتنا کوئی امپورٹنٹ ٹاپک تو طاغوت کا نہیں ہے, تو پھر کیوں ابھی تک ہم اسے ڈریگ کر رہے ہیں, کیوں ابھی تک ڈسکس ہو رہا ہے. اور اگر ٹاپک امپورٹنٹ ہے تو پھر آئی تھنک کہ آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا ہوگا. دوسرا جو آپ کا پارٹ ہے سولوشن والا, آئی تھنک ابھی اس پہ پہلے بھی ڈسکشن ہوئی ہے. میں آپ لوگوں کو نہ چلیں ایک سولوشن دے دیتا ہوں کہ آپ جائیے واپس جا کے سیرہ کی, اینڈ دین سیرہ کے فوراً بعد جو ٹائم پیریڈ آتا ہے کہ جب اسلامی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں کس طریقے سے سٹارٹ ہوئی, دین کیری فارورڈ کیسے ہوئی, پھر اس میں نوانسز کیسے کیسے کریٹ ہونا شروع ہوئی. اس کے اوپر ذرا ریسرچ کیجیے. یہ سولوشن بتا رہا ہوں آپ کو. جب آپ یہ ریسرچ کر لیں گے نا, تو پھر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں گے. جب آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں گے, تو پھر آپ لوگوں کے لائک مائنڈیڈ پیپل اکٹھے ہونے شروع ہوں گے, اور ایک ایک بندے کے پاس جا کے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ڈھونڈنا, ان کو ایجوکیٹ کرنا, سمجھانا, ظاہر ہے یہ کام وقت طلب بھی ہے اور مشکل بھی ہے. اور اسی لیے پھر جو آپ کی میجر پرسنالٹیز ہیں اس وقت ریلیجس اسکالرشپ کے اندر, ان سے ڈائریکٹلی بات کی گئی ہے اس ویڈیو کے اندر کہ خدا را جو صحیح ایکچوئل ایشو ہے اس کے اوپر آئیے, اور اس کے اوپر اگر آپ کی کوئی ڈفرینٹ ٹیک ہے نا کہ حکومت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے نہیں ہے, یا فار ایگزامپل آپ یہ کہہ لیں کہ علماء کو حکومت کے اوپر کامنٹ کرنے کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے, حق بھی نہیں ہے, اور بنتا بھی نہیں ہے. یہ معاملات ایڈمنسٹریٹو ہیں, گلیاں پکی کرا لو,
بجٹ بنوا لو، یہ سارے معاملات ہیں. تو اس میں علماء کا کیا لینا دینا؟ وہ تو بس یہی بتائیں گے کہ آپ نے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، آمین اونچی کہنی ہے، رفع دین کرنی ہے. ان کے تو یہ معاملات ہیں بیسیکلی. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اس کے اوپر پھر ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ یار اچھا اگر اس سے تعلق نہیں ہے تو پھر صحابہ کیوں پھر ان معاملات کے اندر ایکٹیولی انوالوڈ ہوتے تھے، کیوں اپنی سجیشنز دیتے تھے، کیوں یہ ڈسکشن ہوتی تھی مساجد کے اندر. تو پھر اس کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ سولوشن کا جہاں پہ آپ پارٹ بتا رہی ہیں وہ یہی ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ اسنیپ آف اے فنگر اور جناب سولوشن آ گیا سامنے اور پھر وہ امپلیمنٹ ہو گیا اور پھر ریزلٹ سامنے آنے شروع ہو گئے. اٹس اے لانگ ہال. ٹھیک ہے. یہ ڈسکشن اسٹارٹ ہوگی، لوگ ایجوکیٹ ہوں گے، ایکسیپٹ کریں گے اپنی غلطیوں کو، اس کو کریکٹ کریں گے. پھر آپ کے پاس ایک بڑا کلسٹر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا جو کہ ایک اویئر کلسٹر ہوگا. پھر اس میں انفلوئنشل لوگ ہوں گے تو ظاہر ہے اب آپ انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہیں in the quarters where it matters. So یہ ہے سولوشن. آئی تھنک اس کا اب سولوشن کے سوالات نا یہ اسٹارٹ سے لے کے لوگ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی مجھے میں تھوڑے سے ذرا اب یہاں پہ سخت ورڈ یوز کرنا میرا خیال ہے کہ جائز ہے، کہ وہ ہماری کج فہمی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یار سولوشن ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے. ہاں اب یہ کتنے ٹائم پہ اپلائی ہو جاتا ہے، یہ سٹارٹ تو یہیں سے ہوگا. اگر ہم سولوشن کا ہی سوال ہر وقت کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک زیرو پہ بھی آ کے کھڑے نہیں ہوئے، ہم نیگیٹو میں ہیں اسکیل میں اس وقت. وہ زیرو پہ لے کر آئیں گے تو پھر وہاں سے پروگرس سٹارٹ ہوگی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سولوشن کا سوال ہماری کج فہمی ہے کہ ابھی تک ہم سولوشن پوچھتے رہے ہیں. سولوشن سب کو پتا ہے کہ کیا سولوشن ہے. لوگ جب ایجوکیٹ ہوں گے تو پھر سولوشن کریٹ ہوگا. اور لوگوں کو ایجوکیٹ ان چیزوں پہ صرف نہیں کرنا آپ نے کہ آپ نے فجر کی نماز میں کون سی سورہ پڑھنی ہے اور ظہر میں کون، یہ تو گیونز ہیں. حضرت عمر ہی کی ایک حدیث ہے ان کی وفات کے ٹائم کی، جب ان کے آخری دن چل رہے تھے، کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اسلام سے ان کا کیا تعلق ہے. تو یہ تو گیون ہے بھائی. باقی چیزیں وہاں سے تو آگے کی بات کریں نا. آپ لوگ نماز جو پڑھ رہے ہیں کم از کم آپ نے ان کو ایجوکیٹ کیا ان چیزوں کے اوپر کہ یار دین کا ایکچوئل پرپز کیا تھا، دین آنے کا مقصد کیا تھا، اس کے سفیئرز کہاں کہاں پہ وہ اپلائی ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو ایجوکیٹ نہیں کر رہے علماء. ہینس ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو دیز سیشنز. ارج کر رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر بات کریں جو میٹر کرتی ہیں اس وقت. پورا نظام اس وقت درم برم ہوا ہوا ہے پوری دنیا کا ہی، اور وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آخری امت کے اوپر دی تھی. صرف یہ ذمہ داری نہیں دی تھی کہ جمعرات کو گشت کر لی اور عصر کے بعد اکٹھے ہو گئے اور بیٹھ کے آپ نے جو ہے وہ دو چار اچھی اچھی باتیں کی اور اس کے بعد سب اپنے گھروں کو چلے گئے. وہ اپلائی کرنا ہے دین کو. اپلائی کرنے کی بات ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر ہم سولوشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. تو امپلیمنٹیشن کی تو سٹیج پھر بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے اب سیشن کلوز کرتے ہیں. اٹس گیٹنگ لیٹ. جی ٹھیک ہے احمد. بیفور کلوزنگ دا سیشن آپ لوگوں کو فیڈ بیک فارم دے دیا گیا ہے. جن لوگوں کے کویشچنس رہ گئے ہیں وہ فیڈ بیک فارم فل کر دیجیے گا. اس میں کوئی سجیشن، کوئی اوپینین، کوئی کویشچن وہاں پہ فل آؤٹ کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ ٹوڈیز سیشن اینڈ وی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.